استاذ علی صاحب عامر صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب خواتین حضرات کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں اس پروگرام میں. اور جیسے بتایا رضا علی صاحب نے، ہم اس کے مطابق انشاءاللہ چلتے ہیں. اور میں ایک سوال سے آج کے پروگرام کی ابتدا کرتا ہوں. کامجی صاحب، آپ کو کم بیش 10 برس ہو گئے پاکستان سے باہر گئے ہوئے. جو بھی وجوہات تھیں، ظاہر ہے بہت افسوس کی بات ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب آپ امریکہ میں سیٹلڈ ہیں. اور ہم 2017 میں بھی جب امریکہ میں تھے تو یہ سوال بہت تیزی سے ہر جگہ سامنے آتا تھا، بڑی شدت سے لوگ اس پر بات کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے ہاں سے لوگ ان ممالک میں موو کیے ہیں، مغربی ممالک میں، ہم آج ہندوستان میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بھی لوگ بہت گئے، آپ آسٹریلیا بھی گئے، اور اس کے علاوہ یورپ میں اور ممالک میں بھی لوگ گئے ہیں. وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے، اسلام کی اقدار کو اپناتے ہوئے انہیں کچھ چیلنجز کا سامنا پیش ہوتا ہے. اس میں زیادہ تر لوگ تو بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں، لیکن کل شام بھی میں دوستوں سے بات کر رہا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں چیلنجز اصل میں بچوں کی صرف رعایت سے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس اعتبار سے بھی ہیں کہ ہم خود محسوس کرتے ہیں یہاں پر کام کی جگہ پر، تعلیمی اداروں کے اندر، گھروں کے اندر جو بچوں کی انٹریکشن ہوتی ہے باہر اور ہماری انٹریکشن ہوتی ہے اپنے کولیگز کے ساتھ، تو یہ جو کلچرل چیلنجز ہیں وہ ہماری اسلامی اقدار سے کچھ ٹکراتے ہیں اور ہمیں بہت اوقات بڑی بے چینی ہوتی ہے. تو میں یہ آپ سے چاہوں گا کہ یہ چونکہ میں نے تھوڑی سی دراز نفسی کر دی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے، لیکن آپ اس میں کچھ رہنمائی فرمائیے کہ وہ کیا کیا ایشوز ہیں اور ان کے بارے میں آپ کیا رہنمائی دیں گے لوگوں کو، کیسے وہ ان کو ایڈریس کریں، سولوشن تلاش کر سکیں اس کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النبی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال بارہا پوچھا گیا ہے اور میں نے اس کے جواب میں اپنا نقطہ نظر بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. جو لوگ دوسرے ذرائع سے سنتے رہتے ہیں وہ اس کو وہاں بھی سن سکتے ہیں، لیکن یہ سوال کر دیا گیا ہے تو میں چند مختصر معروضات پیش کر دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو بڑا مسئلہ مت بنائیے. مسلمان اپنے اس نئے دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب سے آئے تھے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ان کو ایران میں، ہندوستان میں، بعض دوسرے ممالک میں پہلے سے موجود بہت طاقتور تہذیبوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. وہ جب آئے تھے تو ان کے گرد و پیش میں سب لوگ مسلمان نہیں تھے اور عرب کلچر کی پیروی بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ عرب کلچر کے مقابلے میں ایران کا کلچر اور ہندوستان کا کلچر اپنی ایک بڑی غیر معمولی ہزاروں سال کی تاریخ رکھتا ہے. ان کا رہن سہن، ان کی شاعری، ان کا ادب، ان کے بات کرنے کے انداز، ان کے ضیافت کے سلیقے، ہر چیز عربوں سے بہت مختلف تھی. تو مسلمان اس وقت بھی ایسے ہی ان علاقوں میں آئے، محلوں میں رہے، تعلیم گاہوں میں گئے، انہوں نے آ کے یہیں پرورش پائی، ان کی اولادیں بھی اسی طرح ہوئیں، انہوں نے اپنے ادارے بھی اسی طریقے سے بنائے. تو اس لیے یہ ایک عالمگیر دین ہے اور عالمگیر دعوت ہے، یہ کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہے. چنانچہ آپ جن جگہوں پر بھی آئے ہیں، آپ یو ایس اے میں ہیں، آپ کینیڈا میں ہیں، آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ یہاں ہیں، اور یہاں ہی کیا بلکہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان غیر مسلموں کی بڑی اکثریت کے ساتھ رہ رہے ہیں. اس کی ایک مثال موجودہ بھارت میں. تو ان سب جگہوں پر رہتے ہوئے اگر گھبراہٹ، پریشانی اور اضطراب میں مبتلا ہو جائیں گے تو یہ جینے کا کوئی سلیقہ نہیں. چیلنج درپیش ہوتے ہیں، وہ معاشرت میں بھی ہوتے ہیں، وہ تہذیب میں بھی ہوتے ہیں، وہ کلچر میں بھی ہوتے ہیں، وہ سیاست میں بھی ہوتے ہیں. ان کو زندگی کی حقیقت سمجھ کے فیس کرنا چاہیے، ان کا مواجہہ کرنا چاہیے. جب گھبراہٹ میں انسان مبتلا ہو جائے اور خاص طور پر کوئی بڑی کمیونٹی مبتلا ہو جائے تو
اس میں اقدامات بھی سوچے سمجھے نہیں ہوتے. تو میں پہلی مؤدبانہ گزارش تو یہ کروں گا کہ اس کو زندگی کی ایک حقیقت کے طور پر لینا چاہیے. جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ ان علاقوں میں جا کے آباد ہوں گے، فیصلے کی بنیاد کوئی معاشی جدوجہد بھی ہو سکتی ہے، کوئی خاندانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، محض خواہش اور محض شوق بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو. ہمارے دین کا اصول یہ ہے کہ ہر ملک ملک کے ماست کے ملک خدائے ماست. ہر ملک ہمارا ملک ہے اس لیے کہ وہ ہمارے پروردگار کا ملک ہے. تو اس لیے جہاں بھی آپ گئے ہیں اپنی مرضی سے آپ نے اس کو وطن بنایا ہے. میں پہلی گزارش یہ کروں گا کہ اس کو اپنا وطن سمجھیے. آپ جب کسی سرزمین میں داخل ہو جاتے ہیں، وہاں کی شہریت حاصل کر لیتے ہیں، وہاں مستقل رہنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اجنبی بن کر مت رہیے. اس ملک کو اپنا ملک سمجھیے، اس قوم کو اپنی قوم سمجھیے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے پیغمبروں نے ان قوموں کو جنہوں نے انہیں نکال باہر کیا اپنی قوم کہہ کے ہی خطاب کیا ہے. وہ شرک کرتی تھیں، بت پوجتی تھیں، ایسے ایسے جرائم میں مبتلا تھی کہ جن کا ذکر بھی کسی مہذب مجلس پہ موجود نہیں ہوتا، لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ یا قوم. اور جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان کا تو ان کو بھائی کہہ کے خطاب کرتا ہے. اخوان لوط کے بھائی، یعنی ان کی قوم کا ذکر. اخا، تو ہر جگہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ جو برادری ہے، بھائی چارہ ہے، پیغمبر کے ساتھ جو قومی تعلق ہے اس کو بنیاد بنا کر، اس کو مان کر ان کے سامنے اپنی بات پیش کی جائے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ وطن سمجھیے. اور یہ جو طریقہ ہے کہ آپ ایک جگہ رہے ہیں لیکن آپ کی تمام تر دلچسپیاں آپ کے اصل وطن کے ساتھ ہیں، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے کہ دلچسپیاں ہوتی ہیں. لیکن جب آپ نے ایک دوسرا وطن اختیار کیا ہے تو اس سے محبت کریں، اس کو اپنا وطن سمجھ کر اس کے ساتھ وفاداری کی زندگی بسر کریں، اس کے آئین قانون کا پابند رہ کر. یہ آپ کے دین کے تقاضے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. آپ پوچھیں گے تو ایک ایک چیز کے لیے استدلال بیان کر دوں گا. تو آپ اس طریقے سے رہیں. آپ نے سیاست کرنی ہے تو اس ملک میں کریں. آپ نے کسی سیاسی جماعت میں سرگرم ہونا ہے تو وہاں کی سیاسی جماعتوں میں سرگرم ہونا، تاکہ آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی آئندہ نسلوں کے لیے یہ کلچر، یہ تہذیب ایک نیا رنگ اختیار کر سکے. جب آپ جزیرے بنا کے بیٹھے رہیں گے تو پھر یہ چیز آئندہ نسلوں کی حاصل ہوگی. پہلی جو بنیادی بات ہے وہ یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اور یہ فطری خواہش ہے، چاہتے ہوں گے کہ وہ آپ کا دین قبول کریں، وہ آپ کے دین پر یکسو رہیں، آپ جس مذہب کو مانتے ہیں وہی ان کا فخر، ان کا اعتبار ہو، وہ مسلمان ہونے کو ایک عزت کی چیز سمجھیں اور یہ خیال کریں کہ وہ ایک حق کے پیرو ہیں. آپ یہ چاہتے ہوں گے کہ آپ کے بچے آپ کے کلچر، آپ کی تہذیب، آپ کی روایات، آپ کی ٹریڈیشنز کو اپنائیں. اس میں سب سے پہلی چیز جس کا لحاظ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بچے زبان کے واز نہیں سنتے، وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھتے ہیں. تو جب آپ کے ہاں بچے ہو جائیں، میں عام طور پر نوبیاہتا جوڑوں کی خدمت میں درخواست کیا کرتا ہوں کہ آپ نے اگر اولاد پیدا کر لی ہے تو آپ کے ہنسنے بولنے کے دن ذرا کم ہو گئے ہیں. آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. اب آپ ایک خاندان کو وجود میں لے آئے ہیں. تو بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عملی نمونہ دیکھتے ہیں. جو آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں وہ گھر میں بن کے رہیے، دفتر میں بن کے رہیے. جب آپ کی تہذیب، آپ کا کلچر، آپ کی روایات اور آپ کا مذہب آپ کے قول اور فعل میں ان کو نظر آئے گا تو اسی وقت وہ اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہوگا. یہ کوئی ٹھوسنے کی چیز نہیں ہے. اور یہ موجودہ زمانہ کسی چیز کو دوسروں پر ٹھوس دینے یا مسلط کر دینے کا رہا بھی نہیں. آپ کو عملی نمونہ پیش کرنا ہے تاکہ وہ آپ کے عمل کی زبان سے وہ سب چیزیں سنیں. وہ یہ جانے کہ آپ کن ویلیوز کو، کن اقدار کو اہمیت دیتے ہیں. وہ یہ سمجھیں کہ آپ کن تہذیبی روایات اور کلچرل چیزوں کو پسند کرتے ہیں. وہ یہ جانیں کہ آپ اپنے مذہب کے
ساتھ کیا وابستگی رکھتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کے وجود سے، آپ کے اپنے رہن سہن سے، آپ کے اپنے قول و فعل سے سامنے آئیں گی، تو یہ بچے کے لیے قابل غور بنے گی، قابل اعتنا بنے گی، ورنہ یہ محض ایک باز ہو کے رہ جائے گی۔ اس کے بعد یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دنیا جس میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، اور یہ صرف ہندوستان میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں رہنے والے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا میں گلوبل ولیج بن چکی ہے، یہ پاکستان، افغانستان، ایران، ہر جگہ رہنے والوں کا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایج آف فیتھ سے نکل آئے۔ ویلڈیورا نے اسٹوری آف سویلائزیشن میں ایک پوری کی پوری 3-4 مجلدات کا بعد یہ باندھا ہے، اس کا عنوان یہ قرار دیا ہے کہ 1000 سال تک کم و بیش ایج آف فیتھ تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور دوسری جانب ہولی رومن امپائر نے مذہب کی بنیاد کے اوپر ایک بہت بڑی قوت پیدا کر دی تھی۔ یہ دونوں جانب، یعنی ایک جانب کیتھولک مسیحیت نے، دوسری جانب اسلام نے۔ تو اگر آپ اس وقت کی دنیا کو دیکھیں تو کم و بیش 1000 سال تک مذہب حکومت کر رہا تھا۔ جب سیاست، تہذیب، معاشرت، سب کچھ یا تو ویٹیکن سے نکل رہی ہے یا ادھر مدینہ اور مکہ سے آ رہی ہے، تو اس کے اثرات معاشرت پر بھی ہوتے ہیں، تہذیب پر بھی ہوتے ہیں، ہر چیز پر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں لوگ الہاد یا ایتھیزم کے قائل نہیں تھے، ہوا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں شرک بالکل ختم ہو گیا تھا، اس پر کتابیں لکھی جا رہی تھی، لیکن سیاسی غلبہ چونکہ مذہب کا ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے اس نے ایج آف فیتھ سے یا عصر الایمان سے تعبیر کیا۔ اب آپ اس دور سے نکل چکے، وہ غلبہ اس طرح قائم نہیں رہا، دنیا میں بڑی تبدیلی اور بڑا انقلاب آ گیا ہے۔ اس وقت ہم نیشنل اسٹیٹس کے دور میں جی رہے ہیں، قومی ریاستوں کا، یعنی اگرچہ اب بھی کچھ پرانی طرز کی چیزیں موجود ہیں، لیکن اصلاً یہ دنیا بہت تبدیل ہو چکی ہے، اور اس تبدیل ہوتی دنیا میں اب اقتدار اس طریقے سے نہ مشرق میں مذہب کے پاس ہے نہ مغرب میں مذہب کے پاس ہے۔ اس وجہ سے اگر اس دور کو ہم کوئی نام دے سکتے ہیں تو وہ یہ دے سکتے ہیں کہ یہ ایج آف ریزن ہے، یعنی اب لوگ ہر چیز کے بارے میں دلیل مانگتے ہیں۔ آپ کا وہ بچہ جو اطمینان سے نانی اماں سے کہانی سن کے سب کچھ مان لیتا تھا، اب پہلے ہی مرحلے پر پوچھتا ہے کہ یہ کیوں، وہ کیوں، یہ کیسے، وہ کیسے۔ یہ صورتحال اب پیدا ہو چکی ہے، یہ یہاں بھی ہے، یہ آپ کے ملکوں میں بھی ہے۔ میں آپ سے بالکل اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں۔ آج سے 25-30 سال پہلے میرے اپنے بچے وہ سوالات نہیں کرتے تھے جو میرے پوتے اور پوتیاں مجھ سے کرتے ہیں، یعنی ان کا انداز، ان کے سوالات، ان کے بات کرنے کے اسالیب، ان کا پس منظر، ان کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز اس پچھلی نسل سے بہت مختلف ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ایج آف ریزن ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اب مذہب کو بطور علم سمجھا جائے، بطور علم پڑھایا جائے، یعنی تبلیغ کرنا کسی مذہب کی، اس کو اپنی میراث کے طور پر بچوں کو منتقل کرنا، اس کو یہ کہہ کے پابند کر دینا یہ حرام ہے، چھوڑ دو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فرض ہے، یہ دنیا ختم ہو۔ اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کیا مانتے ہیں، آپ کے ماننے کے پریمیسز کیا ہے، اس کے لیے آپ کی ریزننگ کیا ہے، کہ آپ کے بچے پوچھیں گے آپ سے۔ اور میرا ہر جگہ کا تجربہ یہ ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اپنے مذہب کو خود بھی علم کے طور پر سیکھیے، اور کوشش کیجیے کہ آپ کے بچے بھی علم کی حیثیت سے، یہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ تعبیر سمجھ میں نہ آ رہی ہو، علم کے طریقے پر کسی چیز کو جاننے کا مطلب کیا ہے، ایسے پڑھنا جیسے آپ کا بچہ سائنس پڑھتا ہے، جیسے وہ جغرافیہ پڑھتا ہے، جیسے وہ فلسفہ پڑھتا ہے، یعنی اس سے ڈیٹیچ ہو کر کہ مجھے اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ علم ہے کیا، یہ پیدا کیسے ہوا ہے، اس کے بیسک پریمیسز کیا ہے، اس میں آگے انفلوئنس کیسے ہوتا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ چیزیں وہ جاننا چاہتا ہے۔
تو اس وجہ سے اس کو خود بھی ایسے ہی جانیے اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سکھانے کی کوشش کیجیے. اس وقت ہمارے ہاں جو مسلم اسکول، اسلامک اسکول ہیں، وہ بدقسمتی سے اسی پرانی ٹریڈیشن میں کھڑے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بایا پہنا دیا ہے اور ہم نے چند آیتیں سکھا دی ہیں تو اس سے مذہب اپنی گرفت مضبوط رکھے گا. وہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہو رہا ہے، لیکن اصلاً اب نئی نسلوں کی یہ ضرورت ہے کہ آپ علم کے طور پر خود بھی اپنے مذہب کو، اپنے دین کو جانیں اور بچوں کو بھی سکھائیں. یہ چیزیں اگر آپ ملحوظ رکھیں گے تو امید ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں بہتر جگہ پر کھڑی ہوں گی، بہتر طریقے سے چیزوں کو دیکھیں گی. وہ اگر اپنے مذہب کو چھوڑے گی خدا نخواستہ تو سمجھ کر چھوڑے گی، اور اگر اختیار کرے گی تو سمجھ کر اختیار کرے گی. اس کے بعد ایک آخری بات جو اس سلسلے میں مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے، اور یہ شاید بڑی اجنبی لگے آپ لوگوں کو، وہ یہ بات ہے کہ دنیا میں جب کوئی چیز علم بنتی ہے تو ہمیشہ اپنی زبان کا ذکر لیتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ خود مغرب میں ایک لمبے عرصے تک یہ ضروری تھا کہ آپ انگریزی پڑھ رہے ہیں، آپ جرمن ہیں، آپ کسی اور ملک کے باشندے ہیں، لیکن آپ کو لیٹن اور گریک ضرور پڑھنی ہے. اس لیے کہ مغرب کا پورا علمی ورثہ وہ اصل میں انہی زبانوں کے اندر موجود تھا. تو کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک زبان یا دو زبانیں کسی علم کی زبان بن جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو بہت ڈیپتھ میں فلسفہ پڑھنا ہو تو اسے جرمن آنی چاہیے، اس لیے کہ وہ فلسفے کی زبان ہے. بہت بڑے بڑے لوگوں نے اپنی اوریجنل ٹیکسٹ اسی میں لکھے. تو اسی طریقے سے آپ پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو، ملیشیا میں میں رہا ہوں 10 سال، تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ کو میتھمیٹکس اور سائنس کے لیے انگریزی ضرور جاننی چاہیے، بلکہ بحث ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ یعنی میتھمیٹکس اور سائنس جو ہے یہ کوئی مذہب ہے جس کی زبان ہے؟ نہیں، ایک زبان جو ہے اس میں کام ہو چکا ہے، بہت بڑے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، اصطلاحات وجود میں آ چکی ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ زبان سیکھنی چاہیے. آپ نے اگر یورپ کا بہت سٹل لٹریچر پڑھنا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ فرینچ بڑی اچھی آنی چاہیے. تو اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے ہاں جو مذہب کی علمی ٹریڈیشن قائم ہوئی اس کی بھی 3 زبانیں بن چکی. کیوں بنی ہے؟ اس لیے کہ صدیوں اس میں بہت بڑے لوگوں نے کام کیا. پہلی عربی، اس کے بعد فارسی، پرشین اور اب اردو. اور آپ کی اردو زبان کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ میں ان تینوں زبانوں کو جانتا ہوں. ان تینوں زبانوں میں نے اسلام کے پورے ذخائر کا برسوں مطالعہ کیا ہے. اس وقت اردو زبان ان میں سب سے زیادہ برتری کرتا ہے. پچھلے 200-300 سال میں جس درجے کے لوگ اردو زبان میں لکھنے والے پیدا ہوئے ہیں اور جس اعلیٰ درجے کا کام اس زبان میں ہوا ہے اس میں عربی زبان بھی بہت پیچھے رہ گئی. تو اپنے بچوں کو اسلام کی ایک زبان لازمن سے، یہ آپ کا چوائس ہے، آپ چاہیں تو عربی کا انتخاب کریں، چاہیں تو فارسی کا انتخاب کریں، چاہیں تو اردو کا انتخاب کریں. اسلام کی زبان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مذہب کا حصہ ہے. نہیں، پچھلے 1200-1300 سال میں علم ان زبانوں میں پیدا ہوا ہے. تو آپ کا بچہ جب، اگر بچہ ذہین ہے، اس کے اندر چیزوں کو بہت ڈیپتھ میں جا کے سمجھنے کا سلیقہ ہے، تو وہ جب بڑی عمر کو پہنچے گا تو وہ آپ کی باتیں نہیں سنے گا، وہ آپ کے اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ کی بھی نہیں سنے گا. اس وقت یہ ضرورت ہوگی کہ اسلام کی کشش کو قائم رکھنے کے لیے وہ مثلاً اقبال سے متعارف ہو، وہ ابوالعلا مودودی سے متعارف ہو، وہ شبلی نعمانی سے متعارف ہو. تو ان لوگوں کا کام جن زبانوں میں موجود ہے اس میں آپ کی ٹرانسلیشنز کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کسی ایک زبان کا انتخاب کریں اور اپنے بچوں کے لیے اس کی تعلیم کا اہتمام کریں. یہ چند باتیں ہیں جن کا اگر آپ لحاظ کریں گے تو امید ہے کہ اپنی آئندہ نسلوں کو اپنے کلچر، اپنی تہذیب، اپنی معاشرت، اپنی تاریخ اور اپنے مذہب کی اعلیٰ روایات منتقل کرنے میں کامیاب ہو جائے. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر بابا سب کہانی. اور شکریہ حامد صاحب. میں اب ان سوالات کی طرف بڑھ رہا ہوں جو ہمارے
ہیں بذریعہ ای میل یا آپ خواتین و حضرات نے یہاں لکھ کر ہمیں بھیجیں. جیسے انہوں نے آپ سے درخواست کی, آپ سے سوال کرنا چاہیں تو لکھ کر دے دیجیے, زبانی سوال کرنے سے گریز کیجیے. عامر صاحب سوال ہے انسانی فطرت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ودیت کی ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ فطرت کس کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان ایجادات کرتا ہے, کوئی جہاز بناتا ہے, کوئی گاڑی بناتا ہے, کوئی لیپ ٹاپ بناتا ہے, اور آپ اس کو خرید کر لاتے ہیں تو آپ کو ایک کتاب ساتھ دی جاتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو آپ خرید کے لائے ہیں, اس کے بنیادی خصائص کیا ہیں, یہ کام کیسے کرتی ہے. تو اگر عربی زبان میں ہم اس کو بیان کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس ایجاد کی فطرت کا بیان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. جب انسان کو بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ جس طرح اس گاڑی کے لیے, اس جہاز کے لیے, اس لیپ ٹاپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے, اسی طرح انسان کے معاملے میں بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی فطرت کیا ہے. اور فطرت جب کیا ہے بولا جائے گا تو وہی سوالات ہوں گے کہ انسان اپنی ساخت میں ہے کیا, انسان کام کیسے کرتا ہے, انسان کے اندر کیا بنیادی خصائص ہیں جو اسے دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز کرتے ہیں, اور وہ زندگی بسر کرنے کا جب ارادہ کرے گا یا شعور کی عمر کو پہنچے گا تو کیسے بیہیو کرے گا. اس کو انسان کی فطرت کہا جاتا ہے. اس کو اگر آپ جاننا چاہیں تو ظاہر ہے کہ ایک تو اس کی تفصیلات ہے, وہ تو شاید ایک لیکچر کا موضوع ہوگی, لیکن بہت مختصر طریقے پر میں یاد کروں گا کہ جہاں تک ہمارے اس وجود کا تعلق ہے جو نظر آتا ہے, جو حواس کی گرفت میں آتا ہے, جس کو ہم دیکھتے ہیں, یہ حیوانی وجود ہے. اس کی ساخت میں اپنی اصل کے لحاظ سے اور حیوانات کے وجود میں کوئی بہت فرق نہیں ہے. آپ لوگوں نے بارہا جانوروں کو دیکھا ہوگا, یعنی دل ان کے اندر بھی دھڑکتا ہے, یہ گردے ان کے اندر بھی کام کرتے ہیں, یہ جگر ان کے اندر بھی خون بناتا ہے. تو یہ جو حیوانی وجود ہے یہ بالکل اسی طرح ہے, صرف صورت اور طرح کی ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ تو کوئی ایسی امتیازی چیز نہیں ہے انسان کی. یعنی انسان بھی اپنی ایک صورت, اپنی ایک شکل, اپنی ایک فارم رکھتا ہے, لیکن بہرحال اپنی اس ساری شخصیت کے باوجود اپنے جسم کے لحاظ سے یا اپنے قالب کے لحاظ سے وہ ایک حیوان ہے. وہ کیا چیز ہے کہ جس کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانی شخصیت دی ہے تو اسے حیوانات سے, جانوروں سے ممتاز کر دیتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ غور کریں گے وہ تین چیز. انسان کے اندر یہ پیدائشی صلاحیت موجود ہے, بالقوت وہ لے کے آیا ہے, اس کے اندر ڈال دی گئی ہے کہ آپ جس وقت اس کو کوئی پریمیسز فراہم کر دیں گے وہ انفرنس کرنا شروع کر دیں گے. اسی کو عقلی استدلال کہتے ہیں. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں بات ذرا عقل سے سمجھائیے, ذرا منطق سے سمجھائیے, ذرا ڈیڈکشن کر کے بتائیے, وہ یہی ہوتی ہے. یہ صلاحیت ابھی تک دنیا میں کسی جانور میں نہیں ہے, اور اگر کہیں پائی بھی جاتی ہے تو بہت معمولی سطح کی. انسان پر یہ اپنے کمال میں, یعنی آپ اس کو پریمیسز فراہم کرتے ہیں, بس دیتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مشین چل پڑی ہے, اور وہ ایک دیہاتی ہو, وہ ایک بدو ہو, وہ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو, وہ کوئی عالم ہو, وہ کوئی ادیب ہو, وہ شاعر ہو, اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ انفلوئنس کرتا چلا جاتا ہے. یعنی اس کے پریمیسز کے اندر سے دوسری چیزیں دریافت کرتا چلا جاتا ہے. اصل میں انسان کی یہی صلاحیت ہے جو تجربے اور مشاہدے کے بعد انسان کے تمام علوم کی بنیاد بن جاتی ہے. یہ جو ایک کے بعد دوسرا علم انسان پیدا کرتا چلا جاتا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے. یہ ہمارے گھر میں بنے ہوئے بکرے نے, کتے نے, بلی نے اپنے اندر نہیں پیدا کی. یعنی وہ بھی بہت سی چیزیں سیکھ لیتے ہیں, لیکن ان کا سیکھنا بالکل جبلی ہوتا ہے, ان کی انسٹنکٹ کے دائرے میں, وہ انفر نہیں کر سکتے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا انسان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ ایک اخلاقی وجود ہے. یعنی چیزوں کے بارے میں اچھے اور برے کا حکم لگانا شروع کر دیتا ہے. ایک مورل بینگ. آپ جیسے ہی کسی کام کو اس کے سامنے کرتے ہیں یا کوئی رائے اس کے سامنے دیتے ہیں
تو وہ اس پر یہ حکم لگانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ چیز بھی اس کے اندر ڈال دی گئی، اس کو پیدا کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں الہام کر دیا ہے اس چیز کو کہ وہ اخلاقی حکم لگائے گا۔ اگر کبھی تجربہ کرنا ہو تو اپنے کسی 3 4 5 سال کے بچے کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اسے اچھا اور برا، گڈ اینڈ بیڈ، 2 لفظ سکھائیں اور 2 4 چیزوں کے بارے میں خود اپلائی کر کے اطلاق کر کے بتا دیں، اس کے بعد وہ آپ کو پکڑ کے ایک دن کہے گا یہ بری بات ہے مت کرنا۔ تو یہ چیز اس کے اندر بالقوہ موجود ہے، اندر ڈال دی گئی ہے، الہام کر دی گئی ہے، وہ ایک مورل بینگ ہے، اور مورل بینگ ہونے کی وجہ سے وہ خیر اور شر، اچھے اور برے کے درمیان مسلسل امتیاز کرتا چلا جاتا ہے، یعنی مانے نہ مانے لیکن وہ مجبور ہے اس کو کرنے کے لیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ایستھیٹک سینس رکھتا ہے، اس کے اندر جمالیاتی حص ہے، وہ صرف پھول کو بکرے کی طرح کھاتا نہیں، اگر اس کے سامنے رکھ دے وہ اس سے ہضم اٹھاتا ہے، وہ اس کے لیے نظر نواز ہوتا ہے، وہ اس پر شاعری کرتا ہے، وہ اس پر دنیا کا اعلیٰ ادب تخلیق کر ڈالتا ہے، تو اس کے اندر ایک ایستھیٹک سینس، ایک جمالیاتی حص ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کا بنیادی امتیاز ہے، یعنی اصلاً انسان انہی 3 چیزوں کا حامل ہونے کی وجہ سے۔ تو چنانچہ اس پوری دنیا میں جو پہلی چیز ہے کہ وہ ایک عقلی وجود ہے، انفرنس کی صلاحیت رکھتا ہے، سارا علم اس سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایک اخلاقی وجود ہے، مذہب اس سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایستھیٹک سینس رکھتا ہے، سارے فنون لطیفہ، فائن آرٹس، موسیقی، ادب، یہ سب اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو انسان کی فطرت کا یہ ایک اجمالی بیان ہے، باقی تفصیلات بہت ہیں، وہ تو ایک پورے لیکچر کا موضوع ہے۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس کا یہ جاننا ضروری ہے کہ ماتریدی عقیدہ کیا ہے یا شرعی عقیدہ کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ الفاظ اجنبی ہو۔ مسلمانوں کے ہاں جب فلسفے کا بہت شروع ہوا، یونان کی کتابیں ترجمہ ہو کے آئیں، تو اس کے بعد کچھ اسکولز پیدا ہوئے جو اس فلسفے کی روشنی میں یہاں مسلم فلسفی کو مرتب کر رہے تھے۔ تو ان میں بڑے بڑے نام یہ 3 ہیں، معتزلہ، اشاعرہ جس کو اشعری کہا جاتا ہے، اور ماتریدی یا ماتریدیہ، تو یہ ان لوگوں کے نام بھی ہیں۔ مسلمان کو ان میں سے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں بالکل محفوظ صورت میں موجود ہے، اس کا اوریجنل ٹیکسٹ ان کے ہر گھر میں موجود ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہوئے اگر انہیں کہیں کوئی پرابلم ہو جائے تو آج بھی وہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ہو سکتے ہیں، اور کوئی بھی شخص محنت کر کے یہ چیز حاصل کر سکتا ہے کہ وہ 8-10 سال میں یہ صلاحیت پیدا کر لے کہ وہ براہ راست ٹیکسٹ کو پڑھ سکے، دیکھ سکے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور قرآن مجید نے جو ماننے کی باتیں ہیں ان کو اتنی عمدگی سے بار بار دہرا دیا ہے، یعنی ایسی فضا پیدا کر دی ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ آپ قرآن مجید کو فال کی طرح کہیں سے کھول لیجئے، وہ ماننے کی چیزوں کو بیان کر دے، ہر جگہ بیان کر رہا ہے، بار بار بیان کر رہا ہے، نئے نئے اسالیب میں بیان کر رہا ہے۔ اس وجہ سے کوئی اشعری، کوئی ماتریدی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو ایک بار زندگی میں بہت غور و خوض کے ساتھ قرآن مجید کا سادہ ترجمہ، صرف ٹرانسلیشن جس زبان میں بھی پڑھ سکتا ہے، عربی میں پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کسی بھی زبان میں اس کا سادہ ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اس کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض موقعوں پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بڑی کتاب میں داخل ہونے سے ذرا گھبراتا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس سوال کا خود جواب دیا، اور وہ حدیث کے پورے ذخیرے میں بے مثل حدیث ہے۔ یعنی میں اگر حدیث کے پورے ذخیرے پر میں کام کر رہا ہوں، وہ زندگی کا آخری پروجیکٹ وہی ہے، کسی حدیث کو اٹھاؤں اور اس کو بالکل ممتاز ترین جگہ پر رکھوں تو وہی روایت ہوگی۔ اس کو عام طور پر حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ اس میں
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر فرشتے جبریل انسانی صورت میں آئے، اور اس روایت کو جلیل القدر صحابہ نے بیان کیا ہے جن کی موجودگی میں وہ آئے، پہچان نہیں سکے وہ ان کو، بلکہ تعجب کرتے رہے کہ ایک شخص ہے جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، اچانک آیا ہے، اس کے لباس پر کوئی داغ نہیں ہے، سفید براق کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، اس کے بالوں تک میں کوئی سفر کے آثار نہیں ہے، تو وہ دیکھتے رہے کہ یہ کون ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے 4 سوالات کیے۔ جس وقت وہ سوالات کے جوابات رسول اللہ نے دے دیے تو لوگوں کو ان کے جانے کے بعد یہ کہا کہ یہ جبریل امین تھے، یہ اس لیے آئے تھے کہ یعلمکم دینکم، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پورا قرآن موجود ہے، حضور خود موجود تھے، تو یہ کیا ضرورت پیش آئی کہ اس طرح؟ تو آپ یہ سنیں گے جب چاروں سوال کے جواب تو یہ معلوم ہوگا کہ وہی بات کہ عام آدمی کیا جاننا چاہتا ہے۔ تو گویا جبریل نے وہ سوال کر کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کی اس تعلیم کا خلاصہ کر دیا، یعنی چند جملوں میں، تاکہ یہ بحث پیدا ہی نہ ہو کہ اشعری کہ ماتریدی کہ حنفی کہ شافعی، بالکل فیصلہ کن۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ یعنی ایمان کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیزیں جن کو آپ خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے لوگوں سے ماننے کا تقاضا کر رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ یہ لفظ عقیدہ بھی استعمال نہیں کیا۔ ایمان کیا چیز ہے؟ مل ایمان۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو، اللہ کے فرشتوں کو مانو، اللہ کی کتابوں کو مانو، اللہ کے پیغمبروں کو مانو، اور اس بات پر ایمان رکھو کہ ایک دن تمہیں مر کر اٹھنا ہے اور خدا کے سامنے جواب دینا، روز جزا ہوگا۔ یعنی بغیر کسی تفصیل کے، بغیر لاتعلم بحثوں کے آپ نے ایک جملے میں یہ جواب دیا۔ تو اس وجہ سے آپ کو کسی اشعری کسی ماتریدی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ بس پیغمبر کے اس جواب کو سامنے رکھیں۔ اسی جواب کی قرآن نے تفصیل کی، دل چاہے پڑھتے رہیے سارا دن، حض اٹھاتے رہیے، لیکن یہ چیزیں جن کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو یہ ایک سوال کیونکہ آپ کا ایمان اور عقیدے سے متعلق تھا، اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ باقی 3 سوالات بھی بہت اہم ہیں، لیکن اگر کوئی اور سوال ہوگا تو بتا دوں۔ خواتین کو روحانیت کے درجات حاصل کرنے کے لیے کس طرح کے استاد کی رہنمائی کی ضرورت ہے؟ روحانیت کے درجات اگر حاصل کرنے ہیں تو اس میں سب سے اچھا ڈسپلن دنیا میں بدھ مت ہے، اسے قبول کر لیں۔ اسلام کا کوئی روحانیت سے تعلق نہیں، اسلام کے لیے روحانیت کا لفظ ایک اجنبی لفظ ہے، قرآن حدیث اس لفظ سے بالکل خالی۔ اس وجہ سے اگر روحانیت کا شوق ہے تو بدھ مت کریں، بڑی اعلیٰ روحانیت آپ کو مل جائے گی۔ نہیں، آپ نے خدمت کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ لوگ ہمارے یہاں یہ سمجھتے تو ہے نا کہ یعنی کوئی اندرونی باطنی کیفیات ہوتی ہیں، کچھ جس کو ہمارے کہتے ہیں ہم نے اسپرچولی اپنے آپ کو اچھا محسوس کیا یا برا محسوس کیا، اس کے لیے لفظ بول دیتے ہیں۔ میں خدمہ کو رہنمائی کرتے ہیں۔ اسلام کا کی ورڈ تزکیہ ہے۔ قرآن مجید جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، قرآن کی دعوت، قرآن مجید جن پیغمبروں کی دعوت پیش کرتا ہے، ان سب پیغمبروں کا میسج یہ ہے کہ انسانوں کے خالق نے ایک ابدی دنیا بنائی ہے، فیصلہ کر لیا ہے ایک ابدی دنیا بنانے کا۔ یہ عارضی دنیا ہے، اس میں انسانوں کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ یہاں جتنا زیادہ اپنا تزکیہ کریں گے اسی کے لحاظ سے وہ خدا کی جنت کے لیے منتخب ہو جائے۔ گویا یہاں سے انسان تزکیے کی بنیاد پر جنت کے لیے منتخب کیے جا رہے ہیں۔ خدا یہ کر رہا ہے اس دنیا میں۔ تزکیے کا کیا مطلب ہے؟ ٹو پیوریفائی، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا، یہ ہے اسلام کا کی ورڈ۔ یہ روحانیت اسلام کے لیے اجنبی چیز ہے۔ قرآن مجید نے پیغمبروں کی دعوت کا مقصد یہ بیان کیا
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو 3 مقامات پر قرآن نے بیان کیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ، پیوریفیکیشن، یہ پیغمبروں نے دین کا، اس کی دعوت کا مقصد، ٹارگٹ قرار دیا ہے، اپنے آپ کو پیوریفائی کیجیے. اب جب آپ اسلام کے پورے کانٹینٹ کو سامنے رکھتے ہیں تو وہ بالکل واضح طور پر بتا دیتا ہے کہ 4 بنیادیں ہیں تزکیے، یعنی تزکیہ یا پیوریفیکیشن. پہلی کیا ہے؟ بدن کی پاکیزگی. یہ وضو، یہ غسل، یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ اصل میں اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہیں. طہارت، پاکیزگی، یہ ہمارے ہاں دین کا حصہ ہے یہ سب کچھ. تو پہلی چیز کیا ہے؟ بدن کو پیوریفائی رکھنا. دوسری خور و نوش کی پاکیزگی، کھانے پینے کی چیزوں کی پاکیزگی. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں صرف طیبات دنیا میں کھانے ہیں، پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں. تمام خبائث حرام ہیں، صرف پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. تو دوسری چیز یہ ہے تزکیے کے لیے. اور تیسری کیا ہے؟ اخلاق کی پاکیزگی، یعنی انسان کا جو اخلاقی وجود ہے اس کو پیوریفائی کرنا ہے. اس کی بنیادیں واضح کی گئی ہیں اور اس کو منتہائے کمال قرار دیا گیا ہے تزکیے کا. چنانچہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں اخلاق کے معاملے میں انسانی تصورات کو آخری انتہا تک پہنچا دوں. تو اخلاق کی پاکیزگی، اس کے لیے قرآن مجید نے بڑی خوبصورت تعبیریں اختیار کی ہیں کہ معروف کو اپناؤ، منکر سے اجتناب کرو. پھر اس کی آگے بہت سی تفصیلات کی ہیں. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس پاکیزگی کو، یہ تو ہے پاکیزگی کا حاصل کرنا، اس پاکیزگی کو بڑھانے کے لیے، اس کو کمال پر پہنچانے کے لیے اللہ کی عبادت، جس کے لیے نماز ہے، جس کے لیے روزہ ہے، جس کے لیے حج و عمرہ ہے، جس کے لیے قربانی ہے، یہ سب عبادات ہیں. تو انہی 4 چیزوں کا نام آپ کا مذہب ہے، آپ کا دین ہے، پیغمبروں کا دین ہے. یہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک یہ دین ہے جو بتایا گیا ہے. تو دین کا کانٹینٹ یہ ہے اور اس میں ہر چیز کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ، پیوریفیکیشن. کوئی چیز حرام ہے تو اس لیے کہ وہ پاکیزہ نہیں، طہارت ہے تو اس لیے کہ پاکیزگی حاصل کرنی. کسی چیز کو منع کیا گیا تو اس لیے کہ اس میں آلودگی پیدا ہوتی ہے. تو گویا صفائی کا لفظ جو آپ بولتے ہیں اور بہت حل اٹھاتے ہیں، اس سے ایک بالا تر چیز ہے پیوریفیکیشن، پاکیزگی. یہ آپ کے دین کی اساس ہے. روحانیت وغیرہ حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے صوفیوں کے پاس جائیے، ہندوؤں کے پاس جائیے، بدھوں کے پاس جائیے، ان کے ہاں اس کے بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں. یہ پوچھتے ہیں مجھے بھی سیکھنی ہوتی ہے تو انہیں سے سیکھتے ہیں. یہ پوسٹ اسلامزم آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے جو اصل میں اب یونیورسٹیوں میں جو خاص طور لوگ نئے کام کر رہے ہیں انہوں نے وضع کی ہے. اسلامزم، پوسٹ تو بعد میں ہوگا نا. اسلامزم اصل میں پولیٹیکل اسلام کو کہا جا رہا ہے. یعنی ہمارے ہاں پچھلے 100 سال میں اسلام کی ایک انٹرپریٹیشن ہوئی. ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہیمت الانام، چوپائے مواشی جو ہے، جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے، جس طریقے سے جن کا گوشت آپ کھاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ سب جانور حلال ہیں. قرآن مجید نے ان کا نام لے کے بتا دیا ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، سب درندے حرام ہے اور تمام اس طرح کے گھاس کھانے والے چوپائے مواشی یہ حلال ہے. اب یہ حلال ہے تو یہ تو ہو گیا کہ جانور حلال ہے، لیکن اس کے بعد قرآن مجید نے 2 اور چیزیں کہہ دی، اور وہ یہ کہ جب آپ ان کا گوشت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی جان لینے جا رہے ہیں. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ گوشت کسی لیبارٹری میں بن کے آپ کو مل گیا ہے، یہ جاندار ہے. تو آپ میرے نام کے بغیر ان کا گوشت نہیں حاصل کر سکتے. اس کو عربی زبان میں تسمیہ کہتے ہیں، اللہ کا نام لے کر گوشت حاصل کرنا. یہ پہلی چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ انہیں ماریں گے، قتل کریں گے، ذبح کریں گے تو اس میں یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ ان کا خون نکلنا چاہیے. یعنی گوشت کو خون سے پاک ہونا چاہیے. وہی پاکیزگی، وہی تزکیہ ہے. اس کو بھی عربی زبان میں تزکیہ ہی کہتے ہیں، یعنی جانور کا تزکیہ ہونا چاہیے.
اس کے خون کو، اس کے گوشت کو خون سے پاک ہونا چاہیے۔ اب خون سے پاک کرنے کے لیے پرانے زمانے میں تو یہی طریقہ تھا کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کی گردن میں نیزہ چبھو دیتے تھے تو خون نکلتا چلا جاتا تھا، تو وہ سارا کا سارا باہر آ جاتا تھا، وہ گر جاتا تھا اس کے بعد۔ اسی طرح بکرے وغیرہ کو ذبح کرنے کے لیے اس کی شہرک آدھی کاٹ دی جاتی تھی تو تھوڑا سا وہ تڑپتا تھا، جس کے نتیجے میں سب خون نکل جاتا تھا۔ دور حاضر میں اگر آپ خون نکالنے کا کوئی اور طریقہ سائنسی لحاظ سے اختیار کر لیتے ہیں، مذہب کو کوئی اعتراض نہیں۔ رسول اللہ نے خود اس ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ذبح کرنے کے طریقے سے بحث نہیں ہے، عمر الدم بماشے، اصل چیز یہ ہے کہ تمہیں ہر ہاتھ میں خون نکالنا ہے، خون سے جانور کو پاک کرنا ہے۔ تو دو شرطیں ہیں کسی بھی جائز حلال جانور کو کھانے کے لیے، اس کا گوشت کھانے کے لیے، ایک یہ کہ اس کا خون سے پاک کر کے اس کو ذبح کیا گیا ہو، اور دوسرے اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا خدا کی توحید کا قائل ہو۔ تو اہل کتاب جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ توحید کا قائل مانگتا ہے، یعنی جس طرح کے مسلمان توحید کے قائل ہیں۔ آپ کسی مسیحی سے پوچھیں یا کسی یہودی سے پوچھیں کہ کیا آپ توحید کو مانتے ہیں، تو کہیں گے لا ریب، یقیناً ہم توحید کے ماننے والے ہیں۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ مسلمان بھی شرک کرتے ہیں بہت سی صورتوں میں، اور وہ غلط فہمی کی وجہ سے یہود اور مسیحی بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بیان کو مان کر یہ کہا ہے کہ اگر کوئی یہودی، کوئی مسیحی اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرے اور اس کا خون نکال دے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے بالکل حلال ہے، تم کھا سکتے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا اہل کتاب کے ذریعے، اور قرآن کے سیاق سباق سے واضح ہو جاتا ہے۔ جی بالکل بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ نے اپنے ایک لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ قدیم علماء نے بھی قانون اتمام حجت کو جزیات میں بیان کیا ہے، کیا آپ کچھ مثال اور حوالہ دے سکتے ہیں؟ جزیات میں نہیں، اجمال میں بیان کیا ہے، یعنی میں نے تو اس کو ایک قانون کے طور پر مرتب کر دیا ہے، منظم کر دیا ہے، اس کی ابتدا، اس کی انتہا، سب چیزیں اپنی کتاب میزان میں بیان کر دی ہیں۔ لیکن ہمارے پرانے علماء کے ہاں یہ اجمالاً بیان ہوتا رہا ہے، یہ احناف کے ہاں بھی بیان ہوا ہے، یہ سرخسی نے بھی بہت وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، احناف کے جو بڑے علماء ہیں، لیکن بہرحال ان کے ہاں یہ اجمالی بیان ہے، یعنی ایک چیز جو ہے وہ بس اصول کے طور پر بیان کر دی، وہ اس طرح پریسائز طریقے سے قانون کے طور پر بیان نہیں ہوئی۔ آج کل ایک اصطلاح کا بڑا چلن ہو گیا ہے حامدیت، آپ کی اپنی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ لوگوں کو اس طرح کے کام کرنے سے مجھ سے پہلے بھی کوئی نہیں روک سکا، میں بھی نہیں روک سکوں۔ میں نے تو ہمیشہ لوگوں کو یہ کہا ہے کہ ان ناموں سے اپنے آپ کو بلند کریں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہماری مذہبی شناخت صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ مسلمان ہونا۔ یہ فرقے، یہ مسلک، یہ مکاتب فکر، یہ ہماری مذہبی شناخت نہیں۔ اور یہ بات کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ نام اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا ہے، ہمارے باپ ابراہیم کا رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ کیا نام ہے، یہ کیوں رکھا گیا ہے۔ یہ کسی فرد کا نام نہیں ہے، یہ کسی شہر کا نام نہیں ہے، یہ کسی مدرسے کا نام نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب ہے ٹو سرنڈر۔ سیدنا ابراہیم نے جب اللہ کے حکم پر ایک بڑے امتحان کا فیصلہ کر لیا کہ اس میں کامیاب ہو گئے، تو اس موقع پر یہ کہا کہ اسلمت لرب العالمین، پروردگار میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا۔ اس سے یہ لفظ اسلام بنا ہے۔ تو ہمارے دین کا نام اسلام، اور اس کو ماننے والوں کا نام مسلمان۔ میں تو آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ دیوبندی اور یہ بریلوی اور یہ غامدی اور یہ مودودی اور یہ فلاں اور فلاں، ان سب چیزوں سے بلند ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہیے، اپنا تعارف کرائیے۔ دیکھیے جہاں تک آپ کی باقی شناختوں کا تعلق ہے، ہماری ماں نے ایک نام رکھا ہے، ہماری ایک برادری ہے، ہماری قوم ہوتی ہے، ہم کسی وطن سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب ہماری شناختیں ہیں، ہم ان کے ذریعے اپنا تعارف کراتے ہیں۔ لیکن ہماری مذہبی شناخت صرف اور صرف اسلام، اور ہم سب صرف اور صرف مسلمان۔
یو کے میں جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں اس میں سے ایک مسئلہ بچیوں کو پردہ کرانا ہے، لیکن وہ جب ٹی وی پر پاکستانی معاشرت دیکھتی ہیں یا پاکستان جا کر کے لوگوں کو دیکھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ یہاں تو یہ سب نہیں ہے۔ روحانیت کی طرف پردے کا لفظ بھی قرآن حدیث کے لیے ایک اجنبی لفظ ہے، کہیں نہیں پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں مردوں اور عورتوں کے آپس میں ملنے کے آداب ایٹیکیٹس بتائے، یعنی پردہ یہ لوگوں کی ایجاد، پورا قرآن اور حدیث کا پورا ذخیرہ اس سے بالکل ہے۔ جس پردے کو آپ سنتے ہیں لوگوں سے، اس کا کہیں ذکر ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں ان کے لیے بہت موضوع مناسب لفظ کیا ہے؟ مرد و زن کے ملنے کے آداب، یعنی کن چیزوں کا، کن ایٹیکیٹس کا خیال کیا۔ تو اس وجہ سے آپ وہ سکھائیے۔ اگر آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، امید ہے کہ یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا اس کے بعد۔ یہ ایک ای میل کا سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن خود اپنے آپ کو واضح کر دیتا ہے، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی خارجی ذریعے کی، لیکن یہ حضرت سلیمان کے بارے میں جو قرآن میں آتا ہے کہ وہ ایک دھڑ کرسی پر گر گیا، تو اس کی تشریح کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہمیں حدیث ہی سے حاصل ہوگی۔ قرآن مجید نے کبھی اگر توفیق ہو ہم کو کہ ہم اس کو پڑھیں تو اپنی صفت جگہ جگہ بیان کی ہے۔ کتاب مبین، وہ کتاب جو اپنی بات کو آخری درجے میں واضح کر دینے والی کتاب۔ قرآن مجید اپنی زبان کے بارے میں کہتا ہے کہ بلسان عربی مبین، مبین عربی میں کہتے ہیں واضح کر دینے۔ تو اپنی زبان کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس عربی میں نازل کیا گیا ہوں جو مبین عربی ہے، یعنی جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی شخص کی، وہ اپنی بات اس طرح واضح کرتا ہے۔ جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں کوئی اشکالی نہیں ہے، اس کا ترجمہ کرنے میں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں۔ بہت سادہ بات اس میں کہی ہے، وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، یعنی حضرت سلیمان کی ایک زمانے میں سلطنت پر جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اس کی بڑی خوبصورت ادبی تعبیر ہے۔ اگر آپ اچھی عربی جانتے ہو کہ ہم نے سلیمان کو اس کی کرسی پر ایک دھڑ کی طرح ڈال دیا، یعنی اس کی جو زندگی، روح، جلالت، شان، عظمت تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ بہت اچھا ادبی اسلوب ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے لوگ اگر ادب سے ناآشنا ہو تو پھر وہ جا کے قصوں کہانیوں میں دیکھتے پھرتے ہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں حسن صاحب کہ یہ جو اگر کوئی ڈیورس ہو جائے یا کوئی بیوہ ہو جائے تو پھر بچوں اور اس عورت کے بندوبست کے لیے اسلام میں کیا احکام ہے؟ بیوہ ہو جائے، دیکھیے بات یہ ہے کہ جب پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو جب وہ شادی کرتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا کوئی مال دولت جائیداد ہے تو وہ خاص طور پر اپنی بیوی کے لیے وصیت کرے، لازماً کرنی چاہیے اگر اس کے پاس کوئی موجود ہے، اس لیے کہ اس طرح کا حادثہ کسی وقت بھی پیش آ سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر کسی خاتون کے لیے اپنے حقوق حاصل کرنا آسان کام نہیں ہوتا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ لازماً وصیت کریں اس کے بارے میں۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ ہم جس معاشرے یا جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس میں خواتین بالعموم دوسری شادی نہیں کرتی، یعنی عرب کے معاشرے پر اپنے آپ کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ عرب کے معاشرے کی صورت تو یہ تھی کہ آج ایک عورت کو طلاق ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کو قرآن میں بتانا پڑا کہ ذرا 3 مہینے انتظار کروا دیں، ورنہ عام طور پر تو 15-16 پیغام ملے ہوئے ہوتے تھے اس کے ساتھ۔ یہ واقعہ یہ بات خود قرآن مجید میں زیر بحث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ اچھا اگر نہیں صبر کر سکتے تو اشارے کنارے میں بات کر لو، لیکن کم سے کم عدت گزار لو۔ یہ صورتحال تھی۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اچھی بڑی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے عدت گزرنے کے فوراً بعد حضرت علی سے شادی کر لی تھی۔ یہ محمد بن ابو بکر جو ہے یہ انہی کے گھر میں پلے ہیں، اسی وجہ سے جب وہ حادثہ ہوا ہے حضرت عثمان کا تو حضرت علی کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھی، انہی کی وجہ سے وہ قاتلوں میں شامل تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ
کہ عرب معاشرت کیا تھی. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا. ہمیں معلوم ہے کہ 24-25 سال کی عمر میں 10 ایسی خواتین سے واقف ہوں بیوہ ہو گئی, انہوں نے بچوں کے لیے اپنی ساری زندگی گزار دی. بہت کم, یعنی کر لیتی ہیں بعض لوگ لیکن بہت کم. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنی بیوہ کے لیے وصیت کرے. یعنی اگر خدا نخواستہ اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے تو میرے بعد کیا ہوگا اس کا, اور کیا معاملات اس کے ساتھ کیے جائیں گے. لیکن اگر کسی شخص نے ایسا نہیں کیا ہے تو سب سے بڑی ذمہ داری تو دوسرے لوگوں کی ہے جو بعد میں رہ جائیں گے, کہ وہ یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں, اپنے حدود کو سمجھیں اور یہ ادا کریں. اور خدا کرے کہ مسلمانوں میں ایسی حکومتیں بھی قائم ہوں کہ جو بیواؤں اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والی ہوں. تو یہی 3 چیزیں ہیں جو انسان آج تک کر سکا ہے. ہمارے دین میں بھی اسی کو بنیاد بنایا. یہ پوچھ جاتے ہیں کہ جو سورہ اعراف کی آیت ہے 179, اس میں ذکر ہے, مفہوم انہوں نے اپنے الفاظ میں لکھا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا بڑی تعداد میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلے ہی سے پتا ہے کہ سب میجورٹی سب جہنم میں جانے والے ہیں. قرآن مجید کو جب بھی آپ پڑھیں تو اس طرح سے آیتیں مت اٹھایا کریں, دیکھیں وہاں سیاق و سباق کیا ہے, بات کہاں سے شروع ہوئی ہے, اس کے ذیل میں دیکھیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بڑی اچھی فطرت دی, میں نے تمہارے اندر خیر و شر کو الہام کیا, میں نے تمہیں راستے سکھائے, لیکن تم اتنے سرکش ہو گئے ہو کہ تمہاری بڑی اکثریت صحیح بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اس کے بعد بہت افسوس کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب تو لگتا یہ ہے کہ میں نے یہ ساری کھیتی جہنمی کے لیے بوئی. یہ ہے بات. یعنی کہ ایک اسٹرانگ ایکسپریشن ہے, کوئی یہ نتیجے کا اعلان نہیں ہے. اصل میں قرآن مجید ایک ماسٹر پیس ہے لٹریچر کا. آدمی کا اچھا ذوق نہ ہو ادب کا تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ زحمت نہیں کرے. تو اسی لیے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اب حدیث کا جو کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے, اس کی وہ کب مکمل ہوگا اور وہ کس کی نیچر کیا ہے؟ مکمل تو میں نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ میں بھی اب عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں پر آدمی چراغ سحری ہوتا ہے. یہ کوئی 70,000 کے قریب ذخیرہ ہے حدیث کا. پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے ہمیں دین دے کر گئے. یہ 2 صورتوں میں آپ نے دیا ہے, قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے اور اپنی سنت. سنت اصل میں پیغمبروں کا دین ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے جاری کر دیا ہے, اس کو زندہ کر کے, اس کی اصلاح کر کے, اس میں جہاں اضافے کی ضرورت تھی اضافہ کر کے آگے جاری کر دیا. یہ قرآن اور سنت دونوں ہمیں مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئے. یعنی تمام صحابہ کرام نے ان کو لیا اور تمام صحابہ کرام نے, جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی, لاکھوں انسانوں کو آگے منتقل کر دیا اور اس سے وہ نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہے ہیں. یہ 2 چیزیں رسول اللہ نے خود دی ہیں, ان کو خود رائز کیا ہے, ان کے لیے خود لوگوں کو ترغیب دی ہے, ذمہ داری ڈالی ہے ان پر کہ ان کو آگے تم نے بیان کرنا. ہمارا پورا دین انہی 2 چیزوں میں. اس کے بعد ان 2 چیزوں کے بعد اب یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی شخصیت کی حیثیت سے, خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے کم و بیش 62-63 سال دنیا میں جیے. اس سارے عرصے کے دوران میں لوگ آپ سے ملے, لوگوں نے آ کے آپ سے کوئی سوال پوچھا, لوگوں نے کبھی آپ کی کوئی تقریر سنی, آپ کسی گفتگو میں شریک ہوئے, کہیں آپ کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا. لوگوں نے یعنی جو دین رسول اللہ نے دیا وہ قرآن اور سنت میں ہے, وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا ہے. مسلمانوں نے, تمام مسلمانوں نے مل کے اس کو منتقل کیا ہے, نسلاً بعد نسلاً. یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ نہیں دے رہے, لوگ رسول اللہ کی کوئی بات سن کے, کوئی چیز دیکھ کے اس کو آگے رپورٹ کر دیتے. جیسے آپ حضرات یہاں سے نکلیں گے تو اگر کوئی پوچھے گا کہ اس نے آج کیا فضول باتیں کی ہیں تو بتا دیں گے. تو یہ ایک فطری چیز ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو حدیث کہا جاتا ہے. یعنی رسول اللہ کے ملاقاتیوں کے بیانات, نیریشنز, انہوں نے کوئی چیز دیکھی بیان کر دی, کسی سوال کا جواب سنا بیان کر دیا, تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے ہمارے یہاں. آپ سادہ لفظوں میں کہیں رسول اللہ کی باتیں جو لوگوں نے بیان کی. یہ بڑی فطری بات تھی.
خود حضور کی زندگی میں جو لوگ مکے سے آتے تھے یا کسی اور شہر سے آتے تھے آپ کو مدینے میں ملنے کے لیے، وہ واپس جاتے تھے تو ان کے قبیلے کے لوگ جمع ہو جاتے تھے. تم مل کے آئے ہو، تم نے کیا دیکھا، وضو کیسے کر رہے تھے، اٹھ کیسے رہے تھے، بات کیسے کر رہے تھے، اچھا آپ کی ازواج مطہرات سے ملے تھے، انہوں نے کیا بتایا، اچھا آپ کے ساتھیوں سے ملے تھے، انہوں نے کوئی بات بتائی. تو لوگ یہ سب پوچھتے تھے، شوق سے پوچھتے تھے. اور آپ خود سوچئے کہ اگر آپ ہوتے، میں ہوتا، تو ہم بھی یہی کرتے. تو یہ جو باتیں لوگوں نے بیان کی اپنی ذمہ داری پر، ان کی کوئی ذمہ داری حضور پر عائد نہیں ہوتی، اپنی ذمہ داری پر لوگوں نے جو باتیں بیان کی وہ حدیث سے. اس وقت ہمارے پاس یہ نریشنز جو ہے یہ کوئی 70,000 کے قریب ہے، 70,000 کے قریب. تو میں اپنی زندگی کے اس آخری پروجیکٹ میں ان کو ایک چھاننے پھٹکنے، ایک نئی ترتیب دینے اور ان کی شرح اور وضاحت کا کام کر رہا ہوں. ابھی تک کوئی 25,000 کے قریب روایتوں پر کام ہوا ہے، ایک بڑا حصہ اس کا بھی باقی ہے. اس کو علم النبی، فقہ النبی اور سیرت النبی کے نام سے 3 کتابوں کی شکل میں انشاءاللہ ترتیب دے دیا جائے. اور اس میں سے کچھ شائع بھی ہو رہا ہے. جی ہاں، یہ ہمارے رسالوں میں شائع بھی ہو رہا ہے، تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کس نوعیت کا. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ سجیسٹ کر دیں کہ کوئی نصاب ایسا ہو یا کوئی اسٹرکچرڈ کورس ہو جو اس میں اپنی اسلام کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کر لیں اور اپنے ذات اور کردار کو بہتر کر لیں. یہ بڑی ضرورت ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چنانچہ اس ضرورت کا احساس کرتے ہوئے میں جب پاکستان میں تھا تو اس وقت ہم نے 3 سطحوں پر لوگوں کی مذہبی تعلیم کے لیے ایک نصاب بنا دیا تھا. بہت پہلی سطح کے اوپر بتا دیا ہے کہ کیا چیزیں لازماً لوگوں کو پڑھنی چاہیے. دوسری سطح ذرا بلند ہے، اس میں آپ ریزننگ، آرگومنٹ، پس منظر، ہر چیز کو جان کر دین کو جانتے ہیں. تیسری کمپیریٹیو، یعنی آپ جو 1200-1500 سال کی تاریخ ہے اس میں کیسے کیسے سمجھا گیا تو اس کو کمپیریٹیولی جان لیتے ہیں. تو یہ نصاب جو ہے یہ ہمارے پاکستان کے انسٹیٹیوٹ میں بنے ہوئے ہیں. میرے خیال ہے یہاں جو AMUK ہے جس کا تعارف ابھی رضا صاحب نے کرایا، ان کے پاس بھی ہوں گے. تو یہ ہر آدمی لے سکتا ہے اور ان کی بنیاد پر اپنی تعلیم کا بندوبست کر سکتا ہے. اس وقت المورد پاکستان وہاں جو ادارہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوئی 30 کے قریب کورسز اسی نصاب کو سامنے رکھ کر آن لائن بھی کرا رہا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو بھی اس میں شریک کر سکتے ہیں اور وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. حسین عسکری صاحب کا سوال ہے کہ آپ کے نزدیک سعودی عرب میں جو تاریخی عمارات تھیں، حضرت خدیجہ کا گھر یا اہل بیت کی قبریں اور مکانات وغیرہ ختم کر دیے گئے اور وہاں کچھ کا کچھ بنا دیا گیا، آپ کے خیال میں اس طرح تاریخ کو ختم کرنا ٹھیک تھا؟ نہیں، مجھے تو خود بھی بہت افسوس ہوا تھا جب میں پہلی بار گیا تھا، اس لیے کہ ہمیں ان بلند و بالا عمارتوں سے کیا دلچسپی ہے، وہ ہم نے دیکھنی ہوگی. نیو یارک میں جا کے دیکھ لیں، وہاں تو آدمی کی ساری دلچسپی اسی چیز سے ہوتی ہے کہ وہ ان آثار کو دیکھے. وہ جلیل القدر ہستی جس کو ہم خدا کا آخری پیغمبر مانتے ہیں، وہ کہاں بیٹھے، کہاں رہے، ان کے حالات کیا تھے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ان لوگوں کو، تو لوگوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا جا سکتا تھا. آج کے جدید زمانے میں جو کچھ مشکل نہیں تھا اور وہ چیزیں بھی محفوظ رکھی جا سکتی تھیں. لیکن وہ بڑا اچھا تبصرہ کیا تھا ایک ادیب نے اپنے سفر نامے میں، جب وہ بھی پہلی بار گئے، اور وہ سفر نامہ بھی بڑا دل نواز ہے، شب جائے کہ من بودم کے عنوان سے سفر نامہ چھپا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ افسوس ان لوگوں نے شرک کو مٹاتے مٹاتے تاریخ بھی مٹا. شورش کشمیری صاحب، یا آپ اس سے پریشان نہ ہو، یہ پس منظر موسیقی ہے، بیک گراؤنڈ میوزک سمجھ. اندیکھی اشیاء پر ایمان لانا کیا دل کا معاملہ ہے یا دماغ کا؟ کیونکہ ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ زبان سے اقرار ہے اور پھر دل سے یقین ہے. تو یہ درمیان میں عقل کہاں سے آئے گا؟ درمیان میں عقل کہاں سے آئے گی؟ دیکھیے، جو آپ کسی چیز پہ ایمان لاتے ہیں تو آپ ایمان کیسے لائیں گے؟ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں گے تو ایمان لائیں گے. ایمان لانے کا مطلب کیا؟ ماننا. تو آپ بات ہی نہیں سمجھ میں آئی تو کیسے مان لیں گے اس کو؟ تو اس لیے سب سے پہلے تو اپنی عقل کو بیدار کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنے دین میں جن چیزوں کو مانتے ہیں ان کی ریزننگ سمجھ کر، جان کر آپ ان کو مانیں. اس طرح مانیں گے تو آپ کا حقیقی ایمان بنے گی، ورنہ تو بس اماں جان نے بتا دیا، آپ نے مان لی.
حسد اور بغض سے بچنے کی ہمیں بہت تلقین کی گئی، لیکن افسوس کہ مسلمانوں میں یہ رذائل بہت زیادہ ہے. ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جتنی خرابیاں بھی اخلاقی طور پر ہمارے اندر ہوتی ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے احتساب کی عادت ڈالیں. اصل میں ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں اور بس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ہر رات جب آپ بستر پر جاتے ہیں تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آج پورے دن میں آپ کا دوسروں کے ساتھ رویہ کیا رہا، کس کو کم تول کے دیا، کس مال میں ملاوٹ کی، کہاں رشوت کھائی، کس کے بارے میں حسد میں مبتلا ہوئے، کس سے کینہ رکھا، کس کے ساتھ دل میں بغض ہے اب بھی بھرا رہتا ہے، کس کی بات کا برے طریقے سے جواب دیا، کس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو بری نظر سے دیکھا. تو ایک نظر اپنے اعمال پر روز رات کو ڈال لیجیے. اگر آپ صرف اس بات کو معمول بنا لیں اور ہر رات جب دیکھیں کہ 10 کام کیے، 5 کیے، ان میں سے یہ اچھے تھے، یہ برے تھے، اور یہ عہد کریں کہ میں ان برے کاموں میں سے نکلنے کی کوشش کروں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی 5-10 سال میں آپ بڑی حد تک اپنا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ پوچھ لیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان علیہ السلام ان کو آدھی دنیا پر فتح کی کیا ضرورت تھی جبکہ ان کی طرف سے کوئی ان پر حملہ نہیں کیا گیا؟ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب کبھی اس کا رسول زمین پر آتا ہے تو جن قوموں کو وہ براہ راست دعوت دیتا ہے، براہ راست دعوت دیتا ہے، اور رسول ان کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ آئیں، اس کو دیکھ لیں، اس سے سوال کر لیں، اس پر اعتراض کر لیں، اور اس کے بعد خدا زمین پر اتر کر رسول کے ساتھ ہونے کا مظاہرہ کر دیتا ہے. ان قوموں کو پھر دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، ان پر خدا کا عذاب آ جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے آخری رسول ہیں، انہوں نے یہ کام 3 سطحوں پر کیا. پہلے مشرکین عرب، پھر اہل کتاب، اس کے بعد 8 اپنے زمانے کی بڑی حکومتوں میں رہنے والے لوگوں پر. تو صحابہ نے اس کے بعد ان کو سزا دی اور کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ سزا جو پہلے میرے فرشتے دیتے رہے ہیں اس دفعہ تم دو. یہ قانون اتمام حجت ہی کی، نہ یہ کوئی جنگ تھی، نہ یہ کوئی جہاد تھا، یہ خدا کے قانون عذاب کا اطلاق تھا، اس پہ اپلائی کیا. یہ فرمائیے کیا خواتین کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ قرآن مجید سنیں تو وہ سر ڈھانپ لیں، یا وہ پوری آستین کا لباس پہنیں، اور یا وہ جی ہاں، یہ 2 چیزیں پوچھیں. 3 میں سے کوئی چیز ضروری نہیں ہے، لیکن آپ خدا کی کتاب پڑھیں، آپ مسجد میں جائیں، آپ نماز پڑھیں، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بہتر سے بہتر، مہذب سے مہذب طریقے سے آپ اللہ کی کتاب کی طرف جائیں. ضروری ان میں سے کوئی چیز نہیں. پانی ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کی تحقیق کے مطابق 5 ورژنز ہے قرآن کی جو دنیا میں موجود ہیں. تو اس سے قرآن کی حفاظت کا نظریہ مجروح نہیں ہوتا؟ قرآن مجید جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رائج کیا، اپنی پوری زندگی میں اس کو ترتیب دیا، آخر میں 2 سال تک یہ اہتمام کیا رمضان میں کہ پورا قرآن آپ نے پڑھا اور جبریل نے سنا، جبریل امین نے پڑھا اور آپ نے سنا، اور اس طریقے سے الحمد سے ناس تک اس کو ترتیب دے کر مرتب کر کے آپ امت کو دے کر گئے. یہی قرآن پوری دنیا میں رائج رہا ہے. یہی آپ کو سلطنت عثمانیہ میں، اندلس میں، یا آپ کو جاوا، سماٹرا میں، ہر جگہ یہی قرآن ملتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بعض لوگوں نے یہ بیان کرنا شروع کیا، جیسے میں نے ابھی بتایا حدیث، ان کو فنی اصطلاح میں اخبار احاد کہتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ بیان کرنا شروع کیا کہ ہم نے فلاں آیت رسول اللہ کو ایسے بھی پڑھتے دیکھا تھا، یہ سنا تھا. تو یہ جو بیانات تھے، مسلمانوں کی دیانتداری یہ ہے کہ انہوں نے وہ بھی اکٹھے کر لیے، ان کو اکٹھے کر کے مرتب کر دیا گیا.
ریکارڈ کے طور پر ہم محفوظ رکھتے ہیں، اور اس میں سے بہت سے بیانات کو لوگوں نے ترتیب دے کر ایک یہاں سے لیا ایک وہاں سے لیا، اپنی اپنی قرات بھی بنائی. یہ جو آپ نے سنا ہوگا نافع کی قرات یا حفص کی قرات، تو یہ اس طرح وجود میں آ گئی. تو حدیث کے ذخیرے میں جیسے دوسرے واقعات بیان ہوتے ہیں، اسی طرح یہ چیز بھی بیان ہوگی. تو یہ تاریخی ریکارڈ موجود ہے مسلمانوں کے ہاں. باقی جس قرآن کو پیغمبر نے آخر میں دیا اس کو عرضہ اخیرہ کا قرآن کہا جاتا ہے، وہ وہی ہے جو آپ لوگوں کے پاس موجود ہے. یہ پوچھ جاتے ہیں کہ اسلامی وراثت کے قانون کو ہم یو کے میں کیسے انشور کر سکتے ہیں؟ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ وصیت کرے. دنیا کی ساری حکومتیں آپ کی ول کو امپلیمنٹ کرتی ہیں، تو وہ آپ کو کرنی چاہیے وصیت. اگر آپ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ اپنا قانون لاگو کر دیں گے. تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی وصیت لکھ کے اس میں جو اس کی اپنی خواہش ہے وہ بھی بیان کرے، اور جس معاملے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کو بھی بیان کرے. کیونکہ آپ ایک ایسی حکومت میں رہ رہے ہیں جو اللہ کا فیصلہ خود نافذ نہیں کرے گی، وہ آپ کی ول کا، آپ کی وصیت کا حصہ ہوگا تبھی نافذ ہوگا. تو یہ اہتمام کرنا چاہیے. میرے پاس سونے کی جیولری ہے جس پر میں زکوٰۃ ادا کرتی ہوں، لیکن کچھ میں نے اپنی بچی کے لیے رکھی ہوئی جس کی عمر اب 13 برس ہے، لیکن میں ظاہر ہے اس کو استعمال نہیں کرتی. مجھ پر کیا اس کی زکوٰۃ واجب ہے؟ ذاتی استعمال کے جو زیورات ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، حالات ایسے ہیں کہ بچی کی شادی کے لیے جو ضروری استعمال کے زیورات ہیں وہی آپ نے رکھے ہوئے ہیں، تو ان پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں. ذاتی استعمال، یہ جو خزانے کے طور پر زیورات رکھے جاتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں. لیکن جو خواتین تقریبات میں زیورات پہنتی وہ ذاتی استعمال کے زیورات، ذاتی استعمال کی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، نہ آپ کے لباس پر، نہ آپ کے زیورات پر، نہ آپ کی گاڑیوں پر، نہ آپ کے مکان پر، نہ آپ کے فرنیچر پر. خواہ کتنا ہی ہو. 3 چیزوں کو زکوٰۃ سے ایگزمپٹ کیا گیا ہے. ہر چیز پر زکوٰۃ ہے، ہر چیز پر زکوٰۃ ہے. 3 چیزیں ایگزمپٹ ہیں. آپ کے ذاتی استعمال کی چیزیں، مینز آف پروڈکشن، جیسے مثال کے طور پر زمین جس سے فصل ہو رہی ہو، آپ کی فیکٹری، ظاہر اس کی ایک مالیت ہوتی ہے جس سے پروڈکشن ہو رہی ہے، تو مینز آف پروڈکشن ایگزمپٹ ہے. اور تیسری چیز وہ ایگزمپشن ہے جو یا رسول اللہ نے دے دی ہے یا آج حکومتیں دے دی. یہ 3 چیزیں ایگزمپٹ ہیں، باقی ہر چیز پر زکوٰۃ. اگر ایک میاں بیوی فیصلہ کر لیں کہ وہ اولاد نہیں چاہتے تو کیا یہ غلط فیصلہ ہے اسلام کے لحاظ سے؟ اس سے پہلے ایک اور فیصلہ بھی کر سکتے تھے کہ شادی نہیں کرنا. دونوں فیصلے آپ کے اختیاری فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے فیصلے کرنے سے روکا نہیں، لیکن یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. نہیں، لیکن اسلام کے لحاظ سے ان پر کوئی جواب دہی تو نہیں ہوگی. نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ شادی کرنا اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں شریک ہونا ہے، ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، اسی سے دنیا قائم ہے. لیکن سیدنا مسیح علیہ السلام نے شادی نہیں کی، سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، ہمارے جلیل القدر علماء میں سے امام بخاری نے شادی نہیں کی، ابن تیمیہ نے شادی نہیں کی، اور بھی ہیں لوگ جنہوں نے شادیاں نہیں کی. ہم بھی غلطی کر بیٹھے. شادی کرنا آپ کی مرضی پر ہے، تاہم یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یعنی آدمی کے پاس کوئی عذر ہونا چاہیے. ایسے ہی جب شادی کی ہے تو بچے بھی ہونے چاہیے، فطری عرض اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. لیکن آپ نہیں چاہتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. آج کے ہندوستانی مسلمانوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ہم ان کے بارے میں بہت پریشان ہیں. پریشان ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بھائی ہیں. اور دنیا میں جہاں کہیں بھی جبر ہو، ظلم ہو، قومی ریاست کے بنیادی مقاصد سے انحراف ہو، بنے ہوئے آئین کی پابندی سے انحراف ہو، وہاں مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہمیں سب کے لیے پریشان ہونا چاہیے. اس لیے کہ سب انسان ہمارے بھائی ہیں، اور وہ تو مذہب کے رشتے میں مزید ہماری برادری کا حصہ ہے. تو ضرور ہو. باقی کرنا کیا چاہیے؟ ہر جگہ مسلمانوں کو 3 ہی کام کرنے چاہیے. ایک پہلا بنیادی فیصلہ یہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہو جائے کبھی وائلنس اور تشدد کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. یہ بات یاد رکھیے کہ وائلنس اور تشدد یہ آپ کو کچھ دلواتا نہیں. جو کچھ آپ کے پاس
ہوتا ہے اس کو بھی چھین لینے کا باعث بن گیا. تو پرامن سیاسی جدوجہد یہی کرنی چاہیے. فلسطین میں بھی یہی کرنی چاہیے تھی, کشمیر میں بھی یہی کرنی چاہیے تھی. اب اگر ہندوستان میں, میانمار میں کہیں اور حالات خراب ہوں, یہی کرنی چاہیے. پولیٹیکل سٹرگل, سیاسی جدوجہد پرامن, یعنی بغیر کسی کی نقصیر پھوٹے, بغیر کوئی گملہ توڑے اور کسی انسان کو خطرے میں ڈالنا, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تو یہ کرنا چاہیے. دوسرے یہ ہے کہ ساری توجہ مرکوز کرنی چاہیے اپنی تعلیم پر. قومیں دنیا میں علم اور اخلاق کی بنیاد پر بلند ہوتی ہیں, اور علم اور اخلاق میں اگر آپ برتری پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سپریشن میں اور پرسیکیوشن میں بھی آپ کمالات حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. مطالبات کے اندر جینے کی بجائے علم اور اخلاق, یہ بنیادی ہدف, بنیادی ٹارگٹ نصب العین ہونا چاہیے مسلمانوں کا جان بھی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کے ساتھ آپ کا رابطہ زندہ ہو. ہم بعض اوقات جزیرے بنا کے زندگی بسر کر دیتے ہیں, کیونکہ جتنا زیادہ آپ کا رابطہ ہوگا تو آپ اگر ایک مذہب کی بنیاد پر, کسی نسل کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر پرسیکیوشن کا نشانہ بنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رابطہ, محبت, تعلق یہ دوسرے لوگوں کو آپ کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیں گے. وہاں بھی اللہ کا بہت شکر ہے کہ بہت سے ہندو, بہت سے سکھ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں. تو اسی چیز کو جاری رکھنا چاہیے, لیکن وائلنس کسی حال میں نہیں, ہر حال میں امن پر مبنی. 10 سے 12 سال کا کوئی بچہ اگر انسانی جبلت کے تحت کوئی غیر شرعی کام کر بیٹھے تو اسلام میں اس کی کیا سزا ہے اور اس کو کیسے سرزنش کرنی چاہیے؟ دیکھیے, بچے آپ کے بچے ہیں, غلطیاں بھی کرتے ہیں. کوشش کیجئے کہ ان کو رسوا نہ کریں, ان کے ساتھ دوستی اور محبت کا تعلق قائم کریں. آج کے معاشرے میں, ماحول میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں, اور یہ آج کا ماحول, آج کا معاشرہ, یہ ہم ویسے بہت ورد کرنے لگ گئے ہیں. میں دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں. میری زندگی کے ابتدائی 16 سال پنجاب کے دیہات میں گزرے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہمارے دیہات میں کیا کچھ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہر جگہ یہ معاملات ہوتے ہیں. صبر کے ساتھ, محبت کے ساتھ قریب کیجیے اپنے بچوں کو, ان کو اچھی اقدار, اچھی ویلیوز بتائیے, آہستہ آہستہ ان کی تربیت کیجیے. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو رسوا کرنے کی بجائے اس پر پردہ ڈالیے, تاکہ بچے آپ کی بات کو سنیں, سمجھیں اور اعتماد کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. سرکار سے بینیفٹ لے کر حج یا عمرہ کرنا کیسا ہے؟ میں اس کو پسند نہیں کرتا. میرے نزدیک عام حالات میں, خاص طور پر اگر آپ پاکستان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں, تو پاکستان کی معیشت ایسی ہے کہ اس میں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی ملک کے حالات بہت بہتر ہیں, اس میں حکومت کے پاس بھی وافر وسائل اور ذرائع ہے, اور وہ غریب لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے, یعنی یہ نہیں کہ اپنی پسند کے لوگوں کے وفود جا رہے ہوں, ان کے لیے اگر حج و عمرے کا بندوبست کرے تو یہ نیکی کا کام ہوتا ہے. لیکن جہاں غربت اتنی زیادہ ہو وہاں پر حج اور عمرہ کرانے یا کرنے کی بجائے ان کی مدد کرنا زیادہ بہتر نہیں؟ جی, وہ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ جیسے ہمارے حالات میں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آدم و حوا ہی پہلا جوڑا تھے اور کیا ان کی اولاد کی آپس میں ہی شادیاں ہوئیں؟ یہ سننے میں آتا ہے. اتنی تشویش کیوں ہے آپ کو کہ کس طرح شادی ہوئی؟ بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر پاتے, اما حوا اور ان کی اولاد کے مسائل کا ضرور حل کرتے ہیں. بعض نے کہا تھا نا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر رہا تھا. تو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. باقی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جن دو لوگوں کا انتخاب کر کے ان کو انسانی شخصیت دی گئی, وہ پہلے دو لوگ ہی ہیں جن کی ہم سب اولاد ہیں, باقی سب انسان انہی سے پیدا ہوئے ہیں. تو اس میں اگر شادی کرنے کی ضرورت پڑی ہوگی تو یہ جو حرمتیں ہیں ہمارے یہاں, اس میں اصل حرمت ماں کی حرمت ہے,
बाकी हुर्मतें ख़ानदानी ज़रूरतों के तहत बढ़ाई गई, इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। खुदा ने जिस जिस मखलूक को इख्तियार दिया उसने उसकी नाफरमानी की, यानी फरिश्ता, इब्लीस, ये उन्हें लिखा जैसे इब्लीस, जिन और आदम, क्या खुदा को शिकस्त नहीं होगी? लेकिन खुदा इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। फरिश्तों ने तो कभी कोई नाफरमानी नहीं की। कुरान मजीद ने उनको बहुत तहसीन की है उनकी कि ला यासून मा अमरल्लाह, अल्लाह ताला ने जो हुक्म भी आज तक उनको दिया है उन्होंने कभी नाफरमानी नहीं की। जिन्होंने भी ऐसा नहीं कि सब ने नाफरमानी की। आप सूरह जिन में देखिए, कुरान मजीद ने बताया है कि उनमें खुदा की बंदगी करने वाले, नेकी इख्तियार करने वाले लोगों की भी बड़ी तादाद है और उनमें बहरहाल नाफरमानी करने वाले भी हैं। इंसानों के बारे में भी कोई ऐसा मायूस नहीं होना चाहिए। असल में होता यह है कि जैसे अखबार वालों को सिर्फ बुरी खबर चाहिए, इसी तरह हम भी इंसानों की सिर्फ बुराइयाँ तलाश करते हैं। बहुत अच्छे लोग दुनिया में हैं। आप इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में हुस्न ज़न रखें और बुरी राय न कायम करें। आपके मानने वाले भी एक फ़िरक़ा बनते जा रहे हैं, आप उन्हें क्या तलक़ीन करते हैं और आप उनसे, आपसे मुतासिर जो लोग हैं उनको आप कैसे रोक सकते हैं कि वो रवैये से मुझ पर खुदा और उसके फरिश्तों की लानत हो अगर मैं अपने आप को मानने के लिए लोगों के पास जाऊँ। मुझे तो लोगों को ये बताना है कि खुदा को मानो, खुदा के रसूलों को मानो, खुदा की किताबों को मानो, ईमानियात ये हैं। इस वजह से किसी आलिम, किसी दीन के मुहक्किक, किसी स्कॉलर का काम ये नहीं है कि वो ये कहे कि मुझे मानो। ये तो आखिरी दर्जे का शिर्क। अल्लाह को मानिए, अल्लाह के पैगम्बरों को मानिए, अल्लाह की किताबों को मानिए, मानने की ये। और ये हमेशा याद रखिए कि इबादत सिर्फ अल्लाह की, अकीदत सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह से और पैगम्बरों से, उलमा का सिर्फ एहतराम कीजिए, बस इसके सिवा कुछ नहीं। उनसे जी भर के इख्तलाफ करें, सवालात पूछें, तनकीद करें इज़्ज़त के साथ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो ताल्लुक़ उलमा के और लोगों के दरमियान होना चाहिए वो मुअल्लिम और मुतल्लिम का ताल्लुक़ है, उस्ताद शागिर्द का जैसा ताल्लुक़ होता है। इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं। और किसी को मानने का क्या सवाल है? मानने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात बस काफ़ी है। ये जो आता है रवायात में कि मेराज शरीफ पर 50 नमाजें फ़र्ज होनी थी या 50 नमाजों का जिक्र आता है, फिर वो 5 रह गई, तो इसमें क्या सच्चाई है और वो अब 5 क्यों हैं? थोड़ी होनी चाहिए, यानी 5 के होने पर मतलब एक दफ़ा और चले जाना चाहिए, एक दफ़ा और चले जाना। पहले तो एक बुनियादी हकीकत समझ लीजिए कि ये जो आपकी 5 नमाजें हैं ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक 5 ही पढ़ी जाती है। सब पैगंबरों के यहाँ यही 5 नमाजें इन्हीं औकात में रही। ये आप बाइबल को पढ़ें, सफ़े सफ़े पर आप देख लेंगे। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि खुद हमारे यहाँ जो तारीख़ है उसमें अबू दाऊद की हदीस में ये बयान हुआ है बाकायदा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्रील ने आकर नमाजों के औकात के बारे में ठीक किस वक्त शुरू होगी, कब ख़त्म हो जाएगा वक्त, इसकी तालीम दी, क्योंकि कुछ चीज़ों के बारे में कुछ शुबा पैदा हो रहा है। तो 2 दिन वो आए और उन्होंने एक दिन पहले वक्त में 5 नमाजें पढ़ाई, दूसरे वक्त में, दूसरे दिन आके आखिरी वक्त में 5 नमाजें पढ़ाई। तो अबू दाऊद की उस हदीस में ख़ात्मा ये है कि जब उन्होंने ये काम कर दिया 2 दिन, तो कहा कि ये मैंने ठीक वो वक्त आपको बता दिए हैं जिन पर तमाम पैगंबर 5 नमाजें पढ़ते हैं। तो ये 5 नमाजें जो हैं ये हमेशा से नहीं है। इस वजह से इन नमाजों का उस रिवायत से कोई ताल्लुक नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो कुरैश मक्का थे वो यही नमाजें पढ़ते थे। अगर आप बुखारी को देखें, मुस्लिम को देखें, तो उसमें सहाबाए किराम ये कहते हैं, बाज़ मसलन हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने खुद बयान किया है कि मुझे अभी रसूलुल्लाह का पता भी नहीं चला था, तो मैं नमाजों का पाबंद था। तो नमाज इसी तरह पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, हज करते थे, उम्रा करते थे। खुद रसूलुल्लाह ने नबूवत से पहले हज किया है, उस हज की तफसीलात मौजूद है। तो ये सारी इबादत जितनी हैं, आपकी 5 इबादत हैं, 5 की 5 इसी तरह राइज थी। अलबत्ता बाज़ जगहों पर लोग बिदअतें दाखिल कर बैठे थे, बाज़ जगहों पर लोग गलती कर रहे थे, रसूलुल्लाह ने उसकी इस्लाह की,
کو درست کیا ہے اور اس کو جاری کر دیا. تو اس وجہ سے یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. باقی یہ جو واقعہ کو بتایا جاتا ہے یہ اصل میں رویا ہے. رویا کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا ایک خواب ہے جس کو بیان کیا گیا ہے. تو خواب میں چیزیں تمثیل کے انداز میں دکھائی جاتی ہیں، یعنی اس میں چیزوں کو ڈرامٹائز کر دیا جاتا ہے. آپ کبھی سورہ یوسف میں پڑھیے کہ اس میں یہ بات بتانی ہے کہ یوسف کو ایک دن یہ عزت اور احترام ملے گا کہ ان کے والدین اور ان کے بھائی سب ان کے سامنے جھک جائیں گے. تو یہ کیسے بتایا گیا؟ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے جھک رہے ہیں. پھر ذرا مزید پڑھیے تو بادشاہ نے کیا خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کیا تھی. تو یہ رسول اللہ کا رویا ہے. اس میں اصل میں یہ کمیونیکیٹ کیا گیا ہے ایک تمثیل کے انداز میں کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں ان کو بڑا نہ سمجھو، اصل میں تو اللہ اس کا مستحق تھا اور تم بندوں کا یہ فرض تھا کہ 50 مرتبہ اس کی خدمت میں حاضر ہو. یہ بتانے کے لیے ایک تمثیل ہے اور کچھ نہیں. نمازیں ہمیشہ سے 5 ہیں. اور پہلی وحی غار حرا اور ورقہ بن نوفل کی روایت، آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ میرے نزدیک یہ محض ایک افسانہ ہے. پہلی وحی جو ہے وہ سورہ نجم میں خود قرآن نے بیان کر دی ہے اور اس میں ساری روایت کی تردید کی ہے قرآن میں. یعنی یہ روایت تو یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ کے پاس وہ آئے، آپ بہت گھبرا گئے، گھر تشریف لائے، اپنی اہلیہ سے کہا زملونی مجھے کمبل اڑا دو، اور کانپ رہے تھے. اس کے بعد وہ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں. انہوں نے کچھ تسلی دی اور بتایا کہ نہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل کہانی ہے، کوئی حقیقت نہیں. قرآن مجید سورہ نجم میں بہت وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ نہ آپ گھبرائے، نہ آپ کی آنکھ جھپکی، نہ آپ بہکے، نہ آپ کو کوئی تردد ہوا. ما کذب الفؤاد ما رأى، نہ ایک لمحے کے لیے آپ کو شبہ ہوا، نہ کسی ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کی ضرورت. سورہ نجم میں قرآن مجید دیکھیے کس شان کے ساتھ بیان کرتا ہے. یہ کہانی بہت بعد میں گھڑی گئی اور کچھ نہیں. عام بہت ہو گئی ہے، اب اس کی تردید کرنا آسان نہیں، لیکن میں چند باتیں آپ کو بتا دوں. یہ کہانی خود رسول اللہ نے کبھی بیان نہیں کی. پورا ذخیرہ حدیث خالی ہے، کبھی بیان نہیں کی. خود سوچئے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ محمد الرسول اللہ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ واقعہ جب آپ پیغمبر بنے، سب سے بڑا واقعہ ہے، کبھی بیان نہیں. حضرت خدیجہ جن کو اس کہانی میں بنیادی رول دیا گیا ہے، انہوں نے کبھی یہ بات نہیں، کسی سے کبھی بیان نہیں. رسول اللہ پر ایمان لانے والے جو ابتدائی لوگ ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں اور بہت کسی ہدایت ہر پیغمبر کو یہی ہوتی ہے. فرمایا آ کے میں صلاۃ الذکر، اپنی قوم میں جاؤ اور نماز کا اہتمام کراؤ. تو نماز کا اہتمام کرانے کے لیے اب سوال پیدا ہوا کہ بنی اسرائیل وہ تو بیت اللہ سے منہ موڑ چکے تھے. ان کے ہاں بہت شدید ریزنٹمنٹ تھی بیت اللہ کے بارے میں، کیونکہ پیشین گوئی یہ تھی کہ آخری پیغمبر کو وہاں آنا ہے. تو پہلے ہی مرحلے میں جا کے ان کو ایک ایسی بات اگر کہی جاتی کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سورہ یونس میں پڑھیے، فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبلہ قرار دے کے نماز کا اہتمام شروع کریں. تو آپ جب وہاں تشریف لے جائیں گے تو آپ پہلے آدمی ہوں گے، آپ کے گھر کو ہم قبلہ قرار دیں گے، نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. تو فکر نہ کیجیے. بائبل میں ایک آیت ہے God created mankind in his image. یہی آیت حدیث مبارکہ کی صورت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. تو بظاہر اس کا سورس حضرت جبرائیل لگتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ یہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن مجید نے اسی بات کو ایک دوسرے پہلو سے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو ہے انسان میں. اس تعبیر میں غلط فہمی کا امکان تھا کہ انسان یہ خیال کر لے کہ وہ خدا کی کوئی صورت ہے، شکل ہے، اس پر پیدا کیا گیا ہے. تو قرآن نے ہمیں یہ علم دیا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، ایٹریبیوٹس ہیں، جن کا ظہور انسان میں ایک بڑے نچلے درجے پر ہوا ہے. خدا رؤوف ہے، خدا رحیم ہے، خدا رحمان ہے، لیکن رحمت، رافت، محبت یہ ہمارے اندر بھی موجود ہے. تو انسان وہ ہستی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بہت محدود لیکن ظہور ہوا ہے. اس کو بیان کیا. عمرے میں قربانی کی اب کیا صورت ہو سکتی ہے؟
پاکستان سے جانے والا تو کوئی بھی نہیں کرتا اور نہ عمرے میں کرتا ہے. تو یہ دونوں قربانی جو ہے یہ موجود ہے یعنی مناسک حج میں، لیکن چونکہ لازم نہیں کی گئی تو اس وجہ سے اب کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دوسری جگہ پہ کر لیں اگر وہاں ممکن نہیں، وہ قربانی تو وہی ہوگی. یعنی جو عمرہ ہے حج ہے دونوں کا حصہ ہے قربانی، لیکن لازم نہیں، نہ حج میں لازم ہے نہ عمرے میں لازم ہے. تو آہستہ آہستہ مشکل پیش آئی، عمرے میں تو بالکل ہی ختم ہو گئی، کوئی بھی نہیں کرتا اور حج میں بھی کوئی نہیں کرتا. یہ جو قرآن میں آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آپ سب قربانی کر کے آئے اور میں کہتا ہوں کوئی بھی نہیں کرتا. یہ قربانی جو آپ کرتے ہیں یہ عمرے اور حج کو ایک سفر میں اکٹھے کرنے کا جرمانہ ہے. حج کی قربانی کوئی نہیں کرتا. ہم تو پیسے دے دیتے ہیں نا، پیسے بھی اسی قربانی کے دیتے ہیں. یہ جو جب آپ عمرے اور حج کو ایک سفر میں جمع کرتے ہیں تو پھر ایک قربانی کرنا جرمانے کے طور پر لازم ہو جاتا ہے. یہ آپ وہ قربانی کرتے ہیں، حج کی قربانی کوئی بھی نہیں کرتا. وہ پھر اگر آپ کریں گے تو ایک اور قربانی کریں. یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، تو یہ کن پتھروں کا ذکر ہے؟ صحیح ترجمہ کیجیے. اس دوزخ کا ایندھن بنیں گے یہ لوگ قریش مکہ کو کہا ہے جو پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں اور ان کے وہ پتھر جن کو یہ پوچھتے ہیں. قرآن کی ادبی زبان کی ٹرانسلیشن نہ کرنے کے نتیجے میں معلوم نہیں کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں. قرآن مجید کو لفظ لکھا ہے ڈٹا لگا کر بغیر سمجھے یاد کر کے ظاہر حفظ کی طرف اشارہ ہے ان کا، تو اور اس کے بعد بھلا دیا. تو کیا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے یا یہ ایسا کرنا نہیں چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے حفظ کے بارے میں؟ یہی بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کے شوق کی چیز ہے. میں اس کا تو حامی نہیں ہوں کہ جس طریقے سے بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے اس کے لیے، اس سے ان کی نفسیات پر برا اثر ہوتا ہے. لیکن ذرا شعور کی عمر کو اپنے چوائس سے مسلمان ہمیشہ بہت شوق کے ساتھ قرآن حفظ کرتے رہیں، ضرور کریں، لیکن اپنے شوق سے کریں، محبت سے کریں. جب اپنے شوق سے کریں گے، محبت سے کریں گے تو یہ سوال پیدا نہیں ہوگا. آپ نے بائبل سے ابھی کچھ حوالے دیے ہیں. عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ بائبل کو بدل دیا گیا ہے. کیا ہم ابھی بائبل سے رجوع کر سکتے ہیں یا ریفرنس لے سکتے ہیں؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ نے حوالہ دیا ہے تو یہی سوال کیا جائے گا کہ قرآن کی جگہ آپ نے بائبل سے حوالہ کیوں دیا؟ اس لیے دیا ہے کہ قرآن مجید کی اور صحیح روایات کی تصریحات سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے. تو خیر وہ حوالہ اس لیے دیا کہ وہاں وضاحت سے بات سامنے آ جاتی ہے. اب آپ کا اصل سوال جو ہے تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجیے کہ بائبل ہے کیا. بائبل جیوش ہسٹری، یعنی یہ جو پوری کتاب ہے یہ تورات نہیں ہے، یہ پوری کتاب انجیل نہیں ہے. یہ بائبل جو ہے یہ جیوش ہسٹری ہے، یعنی گویا یہود اور ان کے بعد مسیحی اپنی تاریخ بیان کر رہے ہیں. وہ پیدائش انسانیت کے زمانے سے یہ تاریخ بیان کرتے ہیں. اس کے دوران میں جب وہ وقت آتا ہے کہ حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے ہیں تو اس جگہ پر پھر وہ تورات آتی ہے. تورات کیا ہے؟ وہ بائبل میں 5ویں کتاب ہے، ڈیٹرانومی جس کو آپ کہتے ہیں. اسی طرح سے انجیل نیو ٹیسٹمنٹ میں 4 ورژنز کی صورت میں موجود ہے، یعنی متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل. ایسے ہی اس کے اندر جا کے ایک جگہ کے اوپر زبور آئے گی. تورات کوئی 60-70 صفحے کی ہے، زبور بھی اتنی ہی ہے کم و بیش، انجیل بھی اتنی ہے. تو بائبل تو کوئی 1400-1500 صفحے کی ہے، وہ ساری جیوش ہسٹری ہے. تو آپ کو اس میں تورات پڑھنی چاہیے، زبور پڑھنی چاہیے، انجیل پڑھنی چاہیے، نبیوں کے صحیفے بھی ہیں اس میں، وہ پڑھنے چاہیے. آپ حیران ہوں گے کہ ان میں اور قرآن کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں. ایک ہی دعوت، ایک ہی پیغام، ایک ہی بات ہے جس کو بیان کیا گیا. تو اللہ کی کتابیں وہ ہیں، وہ اس کے اندر ہیں اور اپنے موقع پر آتی ہیں، کیونکہ ہسٹری کے طریقے پر بیان کر رہے ہیں. تو جب حضرت داؤد کا وقت آتا ہے تو پھر آتی ہے ضرور. ایسے ہی حضرت مسیح کا جب زمانہ آتا ہے تو ان کو پڑھیے. ان میں کوئی اس طرح کی جس کو لوگ عام طور پر بیان کرتے ہیں
ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. صرف اتنا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ان کا اوریجنل ٹیکسٹ نہیں، وہ دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا. ٹرانسلیشنز ہیں، جیسے قرآن مجید کی ٹرانسلیشن میں بعض موقعوں کے اوپر لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں اس میں بھی ہیں. باقی اللہ کا پیغام دعوت اسی طرح ہے. اگر کبھی دیکھنا ہو کہ توحید کیا چیز ہے تو تورات کو پڑھیے. اگر یہ دیکھنا ہو کہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کے مسائل کیا ہوتے ہیں تو ذرا انجیل اٹھائیے، اور میتھیو کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ماؤنٹ سرمن آف دا ماؤنٹ پڑھیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیا کلام، کیا شان ہے اس کی. تو یہ اللہ کی کتابیں ہیں، یہ سب ہماری کتابیں. کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے تورات ہماری کتاب ہے، زبور ہماری کتاب ہے، انجیل ہماری کتاب ہے، قرآن آخری کتاب ہے. سب کتابیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور انہیں کتابوں میں وہی دین بیان ہوا ہے اللہ کا دین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر باقی علماء سے مختلف ہے. کیا سابق علماء میں سے کسی نے آپ سے ملتی جلتی رائے دی ہے؟ آپ میری رائے کے دلائل کا مطالعہ کریں، اگر معقول لگے قبول کر لیں. باقی یہ ہے کہ سابقین کی رائے سابقین سے پوچھ لیں. ہمارا اور مغربی تہذیب میں بنیادی اختلاف موجودہ دور میں یہ ہے کہ خدا اور کتاب کو زندگی سے نکال دیا گیا ہے، روزمرہ زندگی سے، جبکہ ہم اب بھی اس کو مقدم رکھتے ہیں. ہم اس بات کو اگر ٹھیک سمجھیں تو اس چیلنج سے کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ اس میں چیلنج کی کیا بات ہے؟ یعنی آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے، آپ اس کو مانتے ہیں. وہ کتاب بالکل اس کا اوریجنل ٹیکسٹ آپ کے پاس ہے، اس میں کوئی چیز غلط داخل نہیں ہو سکتی. اس نے اعلان کر رکھا ہوا ہے کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ کوئی باطل اس میں آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. آپ اللہ کا شکر کریں، اس کتاب کو لوگوں تک پہنچائیں. تو جب آپ لوگوں تک اس کتاب کو پہنچائیں گے تو ان کی بھی آنکھیں کھلیں گی. تو اس میں چیلنج کیا بات ہے؟ اس کتاب پر خود عمل کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں. عدت کا وقت 3 ماہ ہے یا 4 ماہ 10 دن؟ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. طلاق کی عدت 3 ماہ ہے. 3 ماہ یا 3 ایام. ان کا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اردو کا مستقبل کیا ہے، اور آپ آج کل کی شاعری کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میرے اسکول کے زمانے کا واقعہ ہے. میرے بعد میں ایک بڑے جلیل القدر استاد تھے. گورنمنٹ کالج میں جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت یہ گورنمنٹ کالج کے شعبہ عربی کے سربراہ تھے. کالج میں تو چونکہ میرے مضامین انگریزی ادب اور فلسفہ وغیرہ تھے تو میں نے ان سے کالج میں تو نہیں پڑھا، لیکن وہ بہت بڑی شخصیت تھے اور ایک خاص خانوادہ ہے عربی ادب کے ماہرین کا، اس سے ان کا تعلق تھا. تو یہ تعارف تو خیر بعد میں ہوا. میں جب اسکول میں تھا اور بالکل ایک دیہاتی اسکول میں، تو وہاں ایک تقریب ہوئی جس میں مختلف لوگوں نے کچھ مشاعرہ ہوا. اس میں شعر پڑھے، نظمیں پڑھی، غزلیں پڑھی اور کچھ مقالات بھی پڑھے. تو یہ جو میرے بعد میں ان استاد سے میں متعارف ہوا بعد میں، اور میں نے پڑھا بھی ان سے بعد میں، ان کو بھی وہاں ایک مقالہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا. ان کے مقالے کا عنوان تھا عربی زبان کا پاکستان میں مستقبل. آپ نے اردو کا پوچھا ہے. تو وہ تشریف لائے، روسٹرم پر کھڑے ہوئے، مقالہ انہوں نے رکھا سامنے. مسئلہ ہوا یہ مشن نکل گیا. میں جو بات بتانے والا تھا میں نکل ہی جانا چاہیے. اب آ رہی ہے آواز؟ وہ تشریف لائے، انہوں نے اپنا مقالہ جو ہے وہ رکھا روسٹرم کے اوپر، اینک اتاری اور اتار کے کہا کہ مقالہ تو میں بعد میں پڑھوں گا، خلاصہ پہلے بیان کر دیتا ہوں. پاکستان میں عربی زبان کا ماضی تاریک تھا، حال تاریک تر ہے، مستقبل انشاءاللہ تاریک ترین ہوگا. اردو کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اپنے اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ بس تھوڑی بہت بولنے کی زبان سے واقف ہوتے ہیں. اردو زبان، اس کی بلاغتیں، اس کی فصاحتیں، اس کے شعراء، اس کے ادباء. آپ اندازہ کریں کہ میں اپنے اسکول کے زمانے میں اپنے پسندیدہ 3 لوگوں کا انتخاب کر چکا تھا: اقبال، ابوالکلام،
آزاد اور شبلی. تو اب بچوں کو ان کے نام بھی نہیں آتے. ہمارے پاس 5 ہی منٹ رہ گئے. میں جاوید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا مختصر زیادہ سوال کچھ ہو جائے کیونکہ مجھے لگتا ہے سارے نہیں ہو سکیں گے. آپ اگر کوئی جواب آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو ذمہ داری نہیں وہ رضا صاحب کیونکہ وقت کا تعین ایک ہے ظاہر ہے ہمیں محدود وقت میں کرنا ہے تو باہر کوشش کریں گے کہ کسی اور موقع پر اگر ہو سکے تو جو سوال رہ گئے ہیں ان کو اس میں ہم ڈال دیں کسی موقع پر. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مسجد اقصی کا ذکر ہے قرآن مجید میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہاں رحمت ہے اور وہاں وہ مبارک ہے تو وہ ہمیں مسجد اقصی کے ساتھ ایسی کوئی چیز وابستہ نظر نہیں آتی تو یہ ایسا کیوں کہا گیا؟ تو مسجد نبوی کے ساتھ نظر آتی ہے جب جاتے ہیں. یعنی 3 مسجدیں ہیں جو اللہ کے حکم پر اللہ کے پیغمبروں نے بنائی. بیت الحرام مسجد حرام یہ مسجد ہے یہ جس کو آپ کعبہ کہتے ہیں وہ اس کی شکل کی وجہ سے کعبہ کہا جاتا ہے جیسے وہ بنائی گئی. یہ مسجد حرام اس کا نام ہے تو حرمت والی مسجد تو یہ حضرت ابراہیم نے بنائی اور مسجد نبوی محمد الرسول اللہ نے بنائی. اور یہ جو ہیکل سلیمانی تھا یہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے بنایا. تو اللہ کے حکم سے جب کسی جگہ کا انتخاب کیا جائے اور اللہ کے اذن سے اس کے پیغمبر اس مسجد کی بنیاد رکھیں تو وہ پھر قیامت تک کے لیے مسجد ہے اور اس میں اللہ کی برکتیں بھی ہیں اس کی رحمتیں بھی ہیں. وہاں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قرب دولت نصیب ہوگی. حرم میں بھی یہی ہے مسجد نبوی میں بھی یہی ہے وہاں بھی یہی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمارت کیا بنی ہوئی ہے. رسول اللہ کی بنائی ہوئی عمارت تو آپ جانتے ہیں کہ کچی دیواروں کے اوپر کھجور سے پاٹا گیا تھا. اب وہ بڑی عالیشان عمارت بن گئی ہے. اور اگر فرض کر لیجیے کہ عمارت زمین بوس کر دی جائے خدا نخواستہ تب بھی وہ مسجد نبوی ہے کیونکہ ان تینوں مسجدوں کی زمین اللہ نے اپنے لیے خاص کر دی. آج کل قرآن مجید کا صرف ترجمہ شائع کیا جاتا ہے جس میں متن شامل نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں کیا یہ ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں غیر مسلموں کو دینے کے لیے اور چونکہ قرآن کا حکم ہے کہ آپ از راہ کرم اپنی تقریریں نہ فرمایا کریں مجھے پہنچایا کریں تو اس لیے ان کو دینے کے لیے یہ قرآن ضرور چھاپنا چاہیے. آپ نے اپنے کاؤنٹر نیریٹو میں یہ بتایا ہے کہ اسلام کا اصل مخاطب فرد ہے لیکن ایک انسان کو نہ کہ قوم کو قرار دیا ہے. کیا افراد ہی قوم کو تشکیل نہیں دیتے؟ اس کی وضاحت فرمائیں. یہی بتانے کی میں نے کوشش کی تھی اس مضمون میں اگرچہ اس پر بہت ہنگامہ ہوا لیکن یہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ اسلام کے احکام فرد کو دیے گئے ہیں یعنی کسی اسٹیٹ کو نہیں دیے گئے. فرد کو کیا مطلب ہے اس کا یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے میں اکیلا ہوں تو اللہ کے کچھ احکام ہیں جن کی مجھے پیروی کرنی ہے. میں شادی کرتا ہوں تو کچھ اور احکام ہیں جن کی پیروی کرنی ہے. میں کاروبار کرتا ہوں تو پھر کچھ اور احکام ہیں جن کی پیروی کرنی ہے. میں حکمران ہو جاتا ہوں تو پھر کچھ اور احکام ہیں جن کی پیروی کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکام ریاست کو نہیں دیے گئے. اس میں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو کلمہ پڑھانا ہے یہ افراد کو پڑھائیے ریاستوں کو مت پڑھائیے. یہ بحث ہے. بہت شکریہ غامدی صاحب. سوالات کچھ باقی رہ گئے ہم کوشش کریں گے کسی اور وقت آپ سے استفادہ کریں. لیجیے وقت ختم ہو گیا اب آپ سنبھالیں. 30 سیکنڈ باقی ہیں ان میں کاغذ سے